अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। उम्मीद है आपका दिन बहुत अच्छा आगाज़ के साथ ही बहुत अच्छा गुजरा होगा। वजह आज है 1 अगस्त और जैसे ही अगस्त का सूरज तुलू होता है तो हमें आज़ादी का एहसास होना शुरू हो जाता है कि ये आज़ादी का महीना है। इस महीने में ये पाक सरज़मीन हमें मिली, आज़ाद हुई थी और हम क्यों ना शुक्र मनाएं। वजह इतनी आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है, इसमें तो कोई शक नहीं। आज़ादी इतनी बड़ी नेमत है और इस नेमत का आप कभी उनसे पूछें जिनको ये इतनी बड़ी नेमत मुयस्सर नहीं है, कभी आज़ादी की कीमत क्या होती है, आज़ादी होती क्या है, ये कभी फ़लस्तीनियों से पूछें, कश्मीरियों से पूछें जो कि मुसलसल जबर के अंदर रह रहे हैं और उनको आज़ादी नहीं है। तो ये एक वो नेमत अजीम है। और क्यों ना हम अपने कायद मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हम बहुत ज़्यादा उनके मशकूर हैं। वो हमारे मोहसिन हैं कि जिन्होंने हमें आज़ादी जैसी ये दौलत दी है। जब भी जिक्र होता है ना आज़ादी का, अगस्त का, 1947 में जो लोगों ने हज़ारों जानों के नजराने पेश किए तो ये हमें आज़ाद फ़ज़ाई नसीब हुई हैं। उनकी कुर्बानी को हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अगर वो लोग अपनी कुर्बानी ना देते, जानों के नजराने ना देते, बजात अपनी पूरी फैमिलीज़ को छोड़कर जिस तरह से हिजरत की गई, और जो तारीख़ आप उठा कर देख लें, दुख भरी दास्तानें, ऐसी दास्तानें हैं कि लोग अपना साजो सामान नहीं, अपने रिश्तेदार, सगे भाई बहन, सगे माँ बाप पीछे रह गए सिर्फ आज़ादी के लिए। और आयशा, दूसरा हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको ये बताने की ज़रूरत है कि जिस तरह आजकल तो हम देखते हैं कि 14 अगस्त पे जो हुल्लड़बाजी होती है आज़ादी के नाम पर, कोई ये बताने की ज़रूरत है कि वो क्या कुर्बानियाँ थी और आज़ादी मनाने का तरीका क्या था। बेशक है, लेकिन फिर भी आइडिया होना चाहिए कि क्या वो नेमत थी जिस तरीके से हमारे आबा ने ये कुर्बानियाँ दी थी। और इसी इन अगस्त में, खासतौर पे इस महीने में हमें इस तस्दीद की भी ज़रूरत है कि आखिर 75 साल के बाद जो हमने आज़ादी हासिल की है तो हम कहाँ पर खड़े हैं। हमें अपनी खुद एहतसाबी की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान के लिए, आज़ादी के लिए हम डेली आपको कुछ ना कुछ बताएंगे पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान का वो चेहरा हम आपको दिखाएंगे जो शायद उस तरह से सामने नहीं आ पाते। और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, हमारा इस प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश भी यही होती है कि पाकिस्तान का रोशन चेहरा दिखाया जाए। पाकिस्तान में सिर्फ हर जगह बुरी खबरें ही नहीं हैं, बहुत अच्छी खबरें भी हैं। और पाकिस्तान के हवाले से हमारी यही कोशिश होती है कि जो हमारा टैलेंट है इस मुल्क का, या फिर जो हमारे वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूशन की है, उनको हम आपके सामने पेश करें, उनको हम आपके सामने दिखाएं। तो ये अगस्त का महीना है और इस आज़ादी के हवाले से भी हमें बहुत ज़्यादा, और हम डेली 14 अगस्त तक हम डेली सेलिब्रेट करेंगे आज़ादी को आपके साथ, और आपने भी कहीं नहीं जाना। अच्छा, अनफॉर्चुनेट बात ये है वजाहत कि हमने अभी रिसेंटली अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ शायद, हमने बोला है कि हम सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे समाजी मसाइल हैं जो हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं और अगर वो एड्रेस ना हो तो शायद हम लोग उस तरह से उस बात हम इंसाफ नहीं कर पाएंगे, हम उन चीज़ों को अगर प्रमोट ना करें। मैं बात कर रही हूँ रिजवाना की, जो बच्ची है जिस पे तशद्दुद का उसको निशाना बनाया जाता है और कहा यह जाता है हड्डियां टूट जाती हैं, सर में ज़ख़म हो जाते हैं बच्ची की, लिवर इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, कौन से उसको इन्फेक्शन नहीं होते हैं। फिर इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि ये रिजवाना पे जो तशद्दुद हुआ है, जो जज आसिम हफीज़ हैं उनकी अहलिया के ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। अच्छा, उन्होंने इस तशद्दुद के ऊपर आकर बात की, उन्होंने कहा है कि हमारा जीना जो है ना अजाब हो गया है, मेरे बच्चे स्कूल में कैसे फेस करेंगे तमाम तर चीज़ों को, हमारा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, उनका ये मौक़िफ़ सामने आया है। लेकिन जो चीज़ें सामने आई हैं, और दूसरी चीज़ आयशा, उन्होंने इस बात को भी एडमिट किया है, कन्फेस किया है, उन्होंने कहा कि मेरी जो वाइफ हैं उनके साथ थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इशू है, नफ्सियाती मसला है, लेकिन उन्होंने मारा नहीं। गुस्सा कर जाती हैं लेकिन उन्होंने मारा नहीं है, ये उन्होंने बोला। और ये भी कहा है कि जिस दिन बच्चे अपने घर मारा नहीं है तो फिर उसकी जो हालत है हुई कहाँ पर है, वो आपके घर में रहती थी। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस दिन बच्ची अपने घर गई है, शी वो स्टेबल, वो अपने पैरों पर चल कर गई है और घर के छोटे मोटे काम भी उसने उस दिन किए हैं। ये जज आसिम ने कहा है, आसिम हफीज़ ने, उन्होंने कहा है कि जब उसके माँ बाप बच्ची को छोड़ने आए थे, उन्होंने बताया था कि वो 16 साल की उम्र है उसकी, लेकिन बाद में पता चलता है, और वो बच्ची के अल्फाज ये थे कि अगर आपने मुझे घर वापस भेजा तो मेरे माँ बाप मुझे मारेंगे कि एक तो महीने का खर्चा बंद हो गया, तुम वापस घर आ गई हो, तुम वहाँ टिकी क्यों नहीं हो।
اچھا اس طرح کی کچھ جو متضاد بیانات سامنے آتے ہیں, کچھ ایک پارٹی کچھ کہتی ہے دوسری پارٹی کچھ کہتی ہے, میرا خیال ہے وجاہت جو حقیقت ہے وہ سب کے سامنے آنی چاہیے. وہ تو تبھی پتہ چلے گا جب میڈیکل رپورٹ سامنے آئے گی اور اس کے بعد ہی یہ چیزیں سامنے ہوں گی. بٹ جو بھی ہے دس از ویری انفارچونیٹ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ معروف وکیل طاہر چودھری صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ طاہر چودھری صاحب آپ کا. طاہر چودھری صاحب, اخلاقی پہلو پر تو ہم نے بات کی ہے, اس کیس کا قانونی پہلو کیا ہے؟ اب جو ایسی ملازمہ ہیں, سب سے پہلے تو یہ چائلڈ لیبر کی خلاف ورزی بھی ہے کہ ایک کم سن ملازمہ کو گھر پہ رکھا ہوا ہے. تو سر ایسے جو واقعات ہوتے ہیں جہاں پر جو ڈومیسٹک وائلنس کے زمرے میں آتے ہیں, قانون کس طریقے سے یہاں پر رہنمائی کرتا ہے؟ اچھا, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ڈومیسٹک وائلنس سے بہت آگے کی چیز ہے. جس طرح کی رپورٹس میڈیکل ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں, یہ تو سنگین قسم کی بربریت. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی جنگل کا معاشرہ ہو, جنگل کا کوئی قانون ہو, تو تب وہاں پر بھی ایسا نہ ہو. ہم نے جانوروں کی ویڈیوز دیکھی ہیں, وہ ایک دوسرے کو پروٹیکشن اور اپنے بچوں کا بہت وہ خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہم اس کو انسانوں کا معاشرے میں ایسا ہونا, اور خاص طور پہ پھر اسلام آباد میں, اور کسی ایسی فیملی کی طرف سے ہونا جو خود قانون کی پروٹیکشن کی ذمہ داری ہے جن کی, اور جو رہنمائی کرتے ہیں اور جو داد رسی کے لیے آنے والوں کو انصاف مہیا کرتے ہیں, اس گھر سے ایسی بربریت کی کہانی کا سامنے آنا یہ بہت تکلیف دہ ہے. وجاہت اس میں ایف آئی آر جو ہے وہ 25 جولائی کو درج ہوئی. شروع میں یہ ایف آئی آر 2 دفعات کے تحت درج ہوئی, سیکشن 506 اور 342. ایک دفعہ جو ہے وہ کہتی ہے کرمنل انٹیمیڈیشن, اگر آپ کسی کو دھمکائیں اس کے انڈر, اور دوسری دفعہ جو ہے وہ رانگ فل کنفائنمنٹ کو ڈیفائن کرتی ہے. یہ دونوں جو دفعات تھیں یہ بیلیبل تھیں, قابل ضمانت جرم جو ہے وہ لگائے گئے تھے. شروع میں چونکہ معاملے کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا, یا یہ بھی ہو سکتا ہے ایک پہلو کہ جج صاحب کو ایک کور دینے کے لیے یا پروٹیکشن دینے کے لیے, جس طرح ہوتا ہے کہ آپ وکٹم جا کے رپورٹ کرتا ہے تو پولیس اس کی کہانی کے مطابق جو دفعات ہیں وہ نہیں لگاتی اس ایف آئی آر میں. لیکن جب یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوتا ہے, میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے, سوشل میڈیا پر اس کے اوپر بات کی جاتی ہے, تو پھر اس میں دفعات کا اضافہ کیا جاتا ہے. پہلی دفعہ جو ہے وہ اس میں ایجاد کی گئی, اضافہ کی گئی, وہ 328A ہے پاکستان پینل کوڈ, جس میں بچوں کے ساتھ ظلم کا جو جرم ہے اس کو بیان کیا گیا. اس کے بعد اس میں 337A1 A2 اور اسی طرح کی جو دوسری دفعات جو تشدد کو بیان کرتی ہیں وہ لگائی گئیں. اور ایک دفعہ جو مزید ایڈ کی گئی وہ اقدام قتل کی 324 پاکستان پینل کوڈ, وہ بھی اس میں ایجاد کی گئی, اضافہ کی گئی. تو یہ میڈیا کا پریشر تھا, یہ سوشل میڈیا کا پریشر تھا کہ اس میں یہ ساری دفعات کا اضافہ کیا گیا. اچھا طاہر چودھری صاحب, اکثر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی جب بات کرتے ہیں تو یلو جرنلزم کا نام بھی آتا ہے کہ کچھ چیزوں کو حقائق سے ہٹ کر بھی پیش کر دیا جاتا ہے. ابھی جو ریسنٹ ان کا جو بیان سامنے آیا, ہمیں اس سے فراموش نہیں کرنا چاہیے, ہم اس کو بالکل نگلیکٹ نہیں کر سکتے. تو اب یہ رائٹ ان دس سینیریو کیا کرنا چاہیے, قانون کو کس طرح سے اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ کیونکہ جج صاحب کہہ رہے ہیں جب ہمارے گھر سے گئی تو شی واز اسٹیبل. اچھا, یہ کل ہی ان کا پہلی دفعہ جو موقف ہے وہ سامنے آیا. انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میڈیا پہ آنے کی پرمیشن نہیں تھا, اس کے لیے انہوں نے اسپیشل اپنی ٹرانسفر کروائی جوڈیشل اکیڈمی, انہوں نے ٹرانسفر کروائی, اس کے بعد انہوں نے آ کر میڈیا پہ بیان دیا اور کہہ رہے ہیں ہمارا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے وچ از ورس. اچھا چلیں, یہ تو ملزم کو اپنے دفاع کا حق تو وہ حاصل ہے, ان کا سٹانس جو سامنے آئے گا اس کو دیکھا جائے گا کہ اس میں کوئی جان یا کوئی وزن ہے یا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایف آئی آر اگر ہم پڑھیں تو بچی کا جو والد ہے, جو مدعی ہے اس ایف آئی آر کا, وہ کہتا ہے کہ 5-6 مہینے سے وہ وہیں پر تھی, وہاں پر کام کر رہی تھی. اور جج صاحب کا جو شروع میں موقف ہمیں سامنے آیا تھا ملزم پارٹی کا, وہ بھی یہی تھا کہ بچی جب بیمار ہوئی کچھ دن پہلے تو ہم نے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے, اس سے اس کا کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ کروایا اور اس کو واپس اس کے گھر چھوڑ آئے سرگودا میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر دونوں سائیڈ سے یہ تو تصدیق ہو رہی ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 5-6 مہینے سے یہیں پر تھے, یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی یہ یہیں پر تھی. اب ڈاکٹرز کا جو بورڈ ہے, صرف ایک ڈاکٹر نہیں ہے, ڈاکٹرز کا جو بورڈ ہے اس کا اوپینین ہے کہ یہ جو زخم ہے بچی کے سر پر, بچی کے باڈی پر, یہ کوئی 5-6 دن پرانے زخم نہیں ہیں. ان میں سے 4 مہینے پرانے زخم بھی ہیں, 5 مہینے پرانے
زخم بھی ہیں، تو That's یہ اس what کو I'm انڈورس saying کر رہا کہ ہے. اگر 6 مہینے پہلے وہ بچی آئی ہے تو میرا خیال ہے کہ تحقیقات اس طرح سے ہونی چاہیے تھی، نہ کہ یہ معاملہ پہلے میڈیا پر آ جاتا ہے. ایک فیملی سفر کر رہی ہے، ابھی حقائق سامنے نہیں آئے، ہم نے کنکلوڈ نہیں کیا اس معاملے کو. تو وٹ ڈو یو تھنک ابھی رائٹ سینیریو میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو وہ جو ڈیفینس انہوں نے لیا ہے بڑا ویک قسم کا ڈیفینس ہے کہ میری جو وائف ہیں وہ نفسیاتی مریضہ ہیں. تو اگر یہ ہم نے وہ نور مقدم کیس میں اگر آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں، اس میں بھی اسی طرح کی باتیں کی گئی، یہ ڈیفینس لیا گیا تھا جی وہ نفسیاتی مریض ہے، اس کا کوئی ریہیبلیٹیشن وغیرہ میں وہ چل رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو تو پھر زیادہ وہ احتیاط اور ان کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان کو کھلا چھوڑ دیں. اچھا طاہر صاحب، اکثر ایسے کیسز میں ہم دیکھتے ہیں جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں جہاں پر جو ملزم ہوتا ہے یا مجرم ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، تو جہاں پر اب یہ ملازمہ ہے، ان کی فیملی، پھر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کچھ لے دے کر صلح صفائی دباؤ ڈال کر ڈرا دھمکا کر مقدمات واپس لے لیے جاتے ہیں. تو ایسے جگہوں پر جہاں پر ایسے کیسز پر جہاں پر جو وکٹم ہے وہ کمزور ہے، غریب ہے یا بے بس ہے، تو وہاں پر کیا ریاست کو مدعی نہیں بننا چاہیے کہ ریاست فریق بنے تاکہ ڈرایا دھمکایا نہ جا سکے ان کو؟ یہ پہلو جو ہے یہ ہماری افسوسناک ہے. یہ پہلو بہت سارے کیسز پہلے بھی ایسے سامنے آئے کہ جو وکٹم فیملی ہے اس نے صلح کر لی، بتایا یہ گیا کہ صلح کر لی، لیکن اس کے اوپر کس طرح کا پریشر تھا اس اینگل کے اوپر بات نہیں کی جاتی. یہ جو ایف آئی آر ہے یہ 11 مختلف جو دفعات ہیں پاکستان پینل کوڈ کی ان کے انڈر درج کی گئی. تمام جو اوفینسز ہیں صرف ایک کو چھوڑ کر وہ کمپاؤنڈیبل ہیں. کمپاؤنڈیبل مطلب قابل صلح وہ سارے جرائم ہیں اگر مدعی پارٹی صلح کرتی ہے. ایک جو جرم ہے 324 جو اقدام قتل کی جو دفعہ لگائی گئی ہے وہ نان کمپاؤنڈیبل ہے، لیکن اس میں بھی اگر مدعی پارٹی صلح کرنا چاہتی ہے اور عدالت اس کو پرمٹ کرتی ہے تو وہ پھر ان کا رائٹ ہے. جسی طرح بالکل اسی طرح جس طرح وہ شاہ رخ جتوئی والا کیس آپ کو یاد ہوگا کراچی میں، اس میں بھی 302 کی دفعہ لگی تھی، اور یہ شریعت بھی ہماری کہتی ہے، اسلامی قانون بھی کہتا ہے کہ قصاص یا دیت اور سلو اگر ہو جائے مدعی پارٹی سے تو اس کو معاف اچھا طاہر چودھری صاحب، جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں وہ کیسز اس میں تو مرڈر ہوا تھا، ابھی یہ ڈفرینٹ سینیریو ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جب گھریلو ملازمہ جب ہائر کی جاتی ہیں اس وقت ان کا کوئی میڈیکل بھی ہونا چاہیے، کوئی پراپر ڈاکیومنٹیشن ہونی چاہیے کہ بھائی اس کو پہلے سے کوئی پرابلم تو نہیں چلتی آ رہی ہے پرولونگ، کیونکہ غربت ہوتی ہے تبھی تو وہ لوگ اپنے بچوں کو کام کے لیے بھیجتے ہیں. اس طرح سے شاید ان کو وہ لگژری لائف تو شاید بیسک رائٹ بھی نہیں ان کو مل سکتے ہیں. تو ایسا کوئی میکینزم ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. ابھی جو وہ ڈیفینس لے رہے ہیں پہلے ڈاکیومنٹیشن ہوتی تو آپ ود ان نو ٹائم آپ وہ چیزیں نکال سکتے تھے. یہ بالکل بات ٹھیک ہے. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے آرٹیکل 11 اور آرٹیکل 37 یہ چائلڈ لیبر کو یہ پروہیبٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے 14 سال سے کم عمر بچے کو کسی وہ خطرناک قسم کی جگہ پر اس کو ملازمت وغیرہ اس کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر اس کو آپ گھر پہ رکھ رہے ہیں 14 سال کے قریب یا 14 سال سے تھوڑا زیادہ بچہ 18 سال سے کم ہو تو اس کا بھی ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے. لیبر انسپیکٹر کو انفارم کیا جائے گا کہ اس بچے کو ہم نے جس کی ایج 14 یا 15 بلو 18 ہے، 14 سال سے کم تو بالکل بھی نہیں، تو اس کو ہم نے اس مقصد کے لیے اپنے گھر پر رکھا ہے. وہ پراپر اس کا وہاں پر اندراج ہوگا، پراپر اس کا ریکارڈ ہوگا، اور اس کو پھر وقتاً فوقتاً اس کو اپڈیٹ کیا جائے گا، بتایا جائے گا. اس کا اگر کوئی میڈیکل وغیرہ ہے وہ کروایا جائے گا. اس کیس میں یہ جو ڈیفینس لیا جا رہا ہے کہ وہ نفسیاتی مریضہ، آپ دیکھیں کہ اس خاتون کے جاج صاحب کے اپنے بھی بچے ہیں، تو کیا ان کے اپنے بچوں کے اوپر ایسا کوئی تشدد کا کوئی واقعہ سامنے آیا؟ جاج صاحبہ نے صرف اس ملازمہ کو کیوں تشدد کا نشانہ بنایا؟ اگر وہ نفسیاتی مریضہ تھی تو کیا جاج صاحب کے پاس ایسا کوئی پاسٹ میڈیکل وہ کوئی ریکارڈ کوئی ہسٹری ہے کہ وہ اس کا وہ ٹریٹمنٹ وغیرہ کرواتے رہے ہیں؟ اور دوسرا، جاج صاحب جو ہیں وہ خود لوگوں کو انہوں نے قانون سیکھا ہوا انصاف دیتے ہیں. جاج صاحب کو خود نہیں پتا کہ میں نے ایک بچی کو، ایک مائنر بچی کو جو ہماری چائلڈ لیبر کی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اس کو مائنر ہوتے ہوئے ہم نے اپنے گھر پر ملازمت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو لیم ایکسکیوزز ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. آج 1 اگست اس کی وہ جو حفاظتی ضمانت ہے اس خاتون کی جو ملزمہ ہے
وہ ختم ہو رہی ہے، وہ ٹرائل کورٹ میں پیش ہوگی اپنی جو مجھے لگتا ہے گمان ہے کہ وہ عبوری ضمانت کے لیے اچھا وہاں طاہر پر صاحب بالکل لاسٹلی سر یہ بتائیے گا کہ ہم ایسے کیسز میں تو یہ دیکھتے ہیں، ہم پھر یہ بھی چیز دیکھتے ہیں پھر ایک ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، تاخیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس کے لیے کیا اسپیڈی ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، یا ہماری جوڈیشری کا بھی تو ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے ان معاملات میں، کیونکہ جو غریب ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، وہ افورڈ نہیں کر پاتا، آنے جانے میں کرایہ لگتا ہے، تو پھر وہ خود ہی تنگ آ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اچھا ریاست جو ہے نا، جرم جو بھی ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی انڈیویجول کے خلاف جرم نہیں ہے، وہ ریاست کے خلاف جرم ہے۔ بالکل یہ کیس ملزم بنام سرکار ہوتا ہے، تو سرکار جو ہے وہ اٹ سیلف اگر مدعی کوئی ہے بھی ہے، کوئی انڈیویجول، تو سمجھا جاتا ہے کہ سرکار اس کیس کی مدعی ہے، اور پروسیکیوشن جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر جو سرکاری وکلاء ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ سرکار کی طرف سے جو ملزم پارٹی ہے، جو ایگریوڈ پارٹی ہے، اس کی طرف سے کیس لڑیں وہ۔ اب یہ ہماری پروسیکیوشن کا امتحان ہوگا، ہماری عدلیہ کا امتحان ہوگا، اس طرح کے کیسز کو ایگزامپل بنایا جائے۔ ہم سیاسی کیسز تو دیکھتے ہیں کہ وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پر چلائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے طاہر چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور تمام تر معاملے پر بالکل ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے، لیکن ان مائی پوائنٹ آف ویو ہمیں کنکلوژن تک نہیں پہنچنا چاہیے، قانون کو اپنا راستہ تو اختیار کرنا چاہیے اور ویٹ کرنا چاہیے۔ آپ اپنے کنکلوژن پہ پہنچ جاتے ہیں اور شاید انصاف نہیں ہو پاتا دونوں پارٹیز کے ساتھ، چلیں یہ تو ایک الگ معاملہ ہے، ہمیں میڈیکل رپورٹ آئے اس کا ویٹ کیا جائے، لیکن جو بھی چیزیں ہیں یہ مناسب نہیں ہے، اگر ٹھیک ہے یا غلط ہے، جو بھی چیز ہے وہ میڈیا کے سامنے بالکل ہونا چاہیے، اور قانون کو بالکل جو ہے نا برابری کے ساتھ رہ کر اپنا کام ادا کرنا چاہیے، اور زیادہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ چلے ہم نے کہا تھا ہم اگست کے مہینے میں صرف اچھی اچھی خبریں دیں گے آپ کو، لیکن یہ بھی ہماری سوسائٹی کا ایشو ہے، ہم نے اس کو بھی ڈسکس کرنا تھا۔ اچھی خبر فائنلی آ گئی ہے فجاد، اور اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم نے ناروے کپ میں مسلسل دوسری کامیابی حاصل کر لی ہے، اور وجہات جب بات آتی ہے فٹ بال کی تو پاکستان ڈیو ٹو سم فیکٹرز اس طرح سے پاکستان آگے نہیں آ پاتا، گو کہ یہاں پر بچوں میں اتنا پوٹینشیل ہے اینڈ دے وانٹ ٹو پلے فٹ بال۔ کرکٹ تو گلی گلی میں چل رہی ہے نا، اور وہ تو چلتی رہے گی، لیکن اگر اس کے حوالے سے باقاعدہ اہتمام کیا جائے، کلبز بنائے جائیں فٹ بال کے لیے جتنا ٹیلنٹ پاکستان میں ہے، بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، اصل اس ٹیلنٹ کو نکھارنے کی ضرورت ہے، اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ پاکستان میں اور فٹ بال کے حوالے سے بہت زیادہ کریز بھی پایا جاتا ہے۔ ہر گھر سے آپ کو فٹ بالر ملے گا، آپ ایک دفعہ اس پر انویسٹ تو کر کے دیکھیں، بہت اچھے اچھے فٹ بالز ملیں گے، اور کیا پتہ ایک دن ہم فیفا ورلڈ کپ بھی کھیل رہے ہوں۔ خواب دیکھنے میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اللہ کرے ایسا ہی۔ بریک لیتے ہیں، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور ناظرین کل میٹرک امتحانات کا رزلٹ آیا ہے، اور ایک دفعہ پھر سے لڑکیوں نے میدان مار لیا ہے۔ اچھا جب رزلٹ آتا ہے نا، وہ جو رات ہوتی ہے نا، جسے چاند رات بھی کہا جاتا ہے رزلٹ کی، جب میرا رزلٹ آیا تھا تو اتنا زیادہ کوئی اسٹریسفل، یہ پتہ کون سی رات ہوتی ہے؟ جس طرح وہ بڑی عید پر کہتے تھے نا بچپن میں، رات کو بکروں کو چھریاں نظر آتی ہیں، تو اس میں واقعی میں چھریاں ان کو نظر آتی ہیں جنہوں نے چھریاں دکھانے والے پیپرز دیے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی بات نہ کریں، میرے تو پیپرز بہت اچھے ہوئے تھے۔ نہیں، اسی طرح لڑکیاں کہتی ہیں، لیکن سب کا یہی معاملہ ہوتا ہے، ملا جلا رد عمل۔ مزے کی بات یہ ہے کہ رزلٹ تو آ جاتا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں بچے بھی، پیرنٹس بھی بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہی نہیں پتا ہوتا بھائی آگے کیا کرنا ہے۔ میٹرک کا رزلٹ پہلے ایک ٹائم ہوتا تھا وجاہت، جب میٹرک کا رزلٹ بڑی کوئی توپ چیز سمجھی جاتی تھی، اچھا تمہارے میٹرک میں کتنے مارکس تھے، جو بڑا پراؤڈ فیل کیا جاتا تھا، A+ گریڈ تھا۔ اور اب تو اتنے مارکس آ رہے ہیں، میرا خیال ہے اس گریڈ کی ریس میں، ان کی ریس کے اندر پیرنٹس بڑے فخر سے بتاتے ہیں، اور یقیناً بتانا بھی چاہیے کہ ہمارے بچے نے اتنے مارکس حاصل کیے ہیں، لیکن ان بچوں سے اگر پوچھیں کہ ان کا آگے کریئر کیا ہے، بس انجینئر، ڈاکٹر، اسی ریس میں ہم رہتے ہیں۔ کریئر کو لے کر، کریئر کاؤنسلنگ جس کو کہا جاتا ہے، اس حوالے سے وہ فوکس نہیں ہوتے ہیں۔ اور وجاہت سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ رٹا سسٹم اتنا زیادہ پروان چڑھ چکا ہے کہ جو میٹرک کے مارکس ہوتے ہیں اس کے بعد بچے اگر FSC کرتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں، تو اس میں ٹھوس ہو جاتا ہے، لٹرلی اس میں پرفارم نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ وہ ہمارے تعلیمی نظام کے کچھ لوپ ہولز ہیں جن کی آج ہم بات کریں گے، اور اسی پر بات کرنے کے لیے معروف ماہر تعلیم ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ سر رزلٹ بھی آ گیا، ہم نے جیسے بات کی بڑے بڑے مارکس بھی اسٹوڈنٹس لیتے ہیں، A گریڈ لیتے ہیں، لیکن سر سمت واضح نہیں ہے، ویژن واضح نہیں ہے کہ آگے کرنا کیا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ سر جن اسٹوڈنٹس نے میٹرک کے امتحانات پاس کیے ہیں، آپ کیا کہیں گے سر، کیسے ان کو اپنی ڈائریکشن، اپنی سمت طے کرنی چاہیے؟ بہت بہت شکریہ بیٹا، سب سے پہلے تو ان تمام بچوں کو بہت بہت مبارکباد۔
دیکھیے بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہم نے تعلیم کا صرف ایک پرپز رکھا ہوا ہے اپنے ذہن میں، اور وہ یہ ہے کہ اس تعلیم کے ذریعے سے میں کیسے اپنا روزگار کما سکوں گا، اور جب میرے نمبر بہت زیادہ اچھے آئیں گے تو اس کے بعد مجھے ایک اچھی یونیورسٹی میں داخلہ ملے گا، اور اس کے بعد یا میڈیکل کالج میں یا یونیورسٹی میں داخلہ ملے گا، اور اس کے بعد مجھے اچھی جاب مل جائے گی۔ میرا یہ خیال ہے کہ جب میٹرک میں ہی بچوں کے دماغ سے یہ بات نکال دینی چاہیے کہ آپ تعلیم صرف اور صرف روزگار حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ بالکل تعلیم جو ایک ماہر ایجوکیشن تھے، ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ ایجوکیشن کا پرپز، مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ کردار کی تشکیل ہو۔ لہٰذا اگر میٹرک میں ایک شخص کی ایمانداری، دیانتداری، سچائی یہ ایک لیول کی ہے، جب وہ ایف اے کرتا ہے یا ایف ایس سی کرتا ہے تو اس کی یہ تمام صفات زیادہ ہونی چاہیے، جب وہ بی اے کرتا ہے تو اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن یہ بات ہم کسی کو بتائیں تو اس کو سن کے ہنسی آئے گی، کیونکہ ہمارے تعلیمی نظام کا تعلق صرف نمبر لینے سے ہے۔ اچھا، جو چیز آپ آبجیکٹو بناتے ہیں نا، تو وہ پھر اس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں اور وہ اچیو بھی ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا چونکہ ہم نے آبجیکٹو ٹیچرز نے، ایڈمنسٹریشن نے، والدین نے، بچوں نے یہی بنایا ہوا ہے کہ نمبر لینے ہیں تو نمبر آ جاتے ہیں 1100 میں سے 1100، کیونکہ یہی اچھا آبجیکٹو تھا۔ پروفیسر صاحب، سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ جب میٹرک کے امتحان ہو جاتے ہیں، کچھ بچے آرٹس میں چلے جاتے ہیں، سائنس، آئی ٹی میں، ایف ایس سی، پری انجینئرنگ، پری میڈیکل، واٹ ایور اٹ واز، لیکن کچھ سالوں کے بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو ایکسپیریمنٹ ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ تو ہم نے کرنا ہی نہیں تھا۔ یعنی بچوں کو اس طرح سے کبھی پیرنٹس کی خواہش پہ وہ چلے جاتے ہیں، کبھی جی میری دوست وہاں جا رہے ہیں میں نے بھی وہی کرنا ہے۔ تو کیا ایسا ہونا چاہیے، پیرنٹس کو کس طرح سے اس چیز کو ڈیل کرنا چاہیے کہ بچوں نے آخر کرنا کیا ہے، تاکہ بچوں کے ساتھ بھی ایکسپیریمنٹ تو نہ ہو ایٹ لیسٹ؟ جی دیکھیے نا، ایک چیز ہے جس کو کروڑ زبان میں بھیڑ چال کہتے ہیں، ویسے آپ ٹرینڈ فالوئنگ کہہ سکتے ہیں ذرا مہذب زبان میں۔ ہوتا یہ ہے کہ معاشرے میں نا ایک ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے، جیسے آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے آئی ٹی میں، کہ سب لوگ آئی ٹی میں، اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہنے جاتے ہیں میں نے آئی ٹی میں جانا ہے، میں نے پروگرامر بننا ہے۔ تو ایک ہے ٹرینڈ، ایک ہے اس بچے کی اپنا ایپٹیچیوڈ، اور ایپٹیچیوڈ سے بھی زیادہ اس کا اپنا پوٹینشیل۔ وہ ایک پڑوسی ملک کی ایک فلم ہے بڑی مشہور، تارے زمین پر، تو وہ بڑی زبردست ایک فلم ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک بچہ، جس بچے کا بظاہر ایکیڈیمک کے اندر پرفارمنس بہتر نہیں تھی، مگر اس کے اندر ایک بہت بڑا آرٹسٹ چھپا ہوا تھا۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ والدین کو اور ٹیچرز کو اس بات پر کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بات کہ بچہ کیا بنے گا، یہ ایک انڈیویجول اپروچ ہونی چاہیے، یعنی پوری کلاس کے لیے فیصلہ نہ کیا جائے کہ یہ کلاس میں لوگ ڈاکٹر بنیں گے۔ ہر بچے کو ایک انڈیویجول توجہ دی جائے، اس کے ایپٹیچیوڈ کا اندازہ لگایا جائے، اس کے ساتھ ڈائلاگ کیا جائے، اس کی مسکنسیپشنز دور کی جائیں۔ مطلب ایک چھوٹا سا بچہ آ کہتا ہے جی میں کارڈیک سرجن بنوں گا، اب اس کو بالکل نہیں پتا کارڈیک سرجن ایکچولی ہوتا کیا ہے، اس نے نام سن رکھا ہے، یا میں پائلٹ بنوں گا، مجھے نہیں پتا آپ کا، مجھے اپنا تو پتا ہے کہ پاکستان میں تقریباً ہر بچہ بچپن میں پائلٹ بننا چاہتا ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جو کاکپٹ جس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے نا، جہاز کا کاکپٹ جو فائٹر پلین کا، وہ اتنی تنگ اور مشکل جگہ ہوتی ہے، اور 30 سال تک کا کیریئر ہوتا ہے، صرف 30 سال کی عمر تک کا کیریئر ہوتا ہے۔ اینی ویز یہ تو ایک ضمنی بات ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ والدین کو انڈیویجول بچے کے ساتھ بیٹھ کے باقاعدہ ڈائلاگ کرنا چاہیے، اس کی پوچھنا چاہیے اس کو کیا پسند ہے، پھر اس کی مسکنسیپشنز کو دور کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر ایک ہونا چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ہر اسکول کے جی سر آپ نے بجا فرمایا، لیکن سر پیرنٹس ہی اس معاملے پر سب سے زیادہ بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ وہ دیکھو تمہارے ماموں کے بیٹے نے اتنے مارکس لیے ہیں، وہ انجینئر بن رہا ہے، تو تم نے بھی یہی بننا ہے۔ تو ہم ابھی بچہ پیدا ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں یہ تو ڈاکٹر بنے گا، امپوز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بجائے یہ دیکھے کہ ہمارے اپنے بچے کا، جس کی آپ نے بات کی پوٹینشیل کیا ہے، اس کی اپنی صلاحیت کیا ہے، یا اس کا رجحان کس طرف ہے، سر ہم تو مقابلے کے نظر سے دیکھتے ہیں اور اسی اینگل سے ہم بچے کو، اسی لیے تو ہم ایک پیرنٹنگ پر زور لگا رہے ہیں نا بہت عرصے سے، اور یہی عرض کر رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت سے زیادہ والدین کی تربیت کی ضرورت ہے۔ ایک یعنی جس کے ہاں اللہ نے اولاد دی ہے نا، تو وہ بغیر کسی تربیت کے ہی ماں باپ بن گیا ہے، اسی لیے یہ سارے پرابلم ارائز کر رہے ہیں جو کہ آپ کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے میری تو یہ گزارش ہے کہ ایک تمام اسکولوں میں کم از میٹرک کے لیول کے اوپر ایک کیریئر کاؤنسلر کی جاب ہونی چاہیے، اور جو کہ ایکچولی یہ جاب صرف ڈیڈیکیٹڈ کیریئر کاؤنسلر نہیں، ایک سائیکالوجسٹ کی جاب ہونی چاہیے ہر اسکول کے اندر۔ وہ نہ صرف یہ کہ بچے کی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھے،
بلکہ ان بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ بھی کرے. ایک آخری بات صرف جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ضروری وہ بچوں کے لیے ہے جنہوں نے میٹرک کیا ہے, کہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ آپ جو بھی تعلیم حاصل کریں اس نظر سے کریں کہ اس کے ذریعے سے آپ اپنا کیا کام کر سکتے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب, آپ نے جو ابھی جو آپ نے بات کی نا, نوکری کون سے ملے گی یا ہم اتنے پیسے کما سکتے ہیں, یہ پڑھیں گے تو بھائی بڑے امیر ہو جائیں گے, ایسے ایسے ہو جائے گا, تو یعنی بچے شاید ان کا مقصد پیسے کمانا ہے, بزنس کر رہے ہیں, تو اس کے لیے تعلیم کتنی ہونی چاہیے, کتنی ضروری ہے بزنس کرنے کے لیے, پیسے کمانے کے لیے آپ کو کیا بہت لمبا پڑھنا ضروری بھی ہے یا نہیں؟ دیکھیے تعلیم کی ایک اپنی افادیت ہے. پیسے کمانا زندگی کے آسپیکٹس میں سے ایک چھوٹی سی ایک فیسٹ ہے, اہم فیسٹ ہے, مگر ایک جہت ہے زندگی کی. اس کے علاوہ پوری زندگی میں آپ کے ریلیشنز ہیں, آپ کی رسپانسبلٹیز ہے, آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں, آپ کی اپنی ویل بینگ ہے, آپ کی اپنی خوشی ہے, آپ کی اپنی روحانی سکسیس ہے. تو اس لیے جو پیسے کمانے والی بات ہے نا, یہی تو سب سے بڑی ہماری مصیبت ہے کہ جو والدین جو بچوں کو پال رہے ہیں ان کی تربیت بھی اسی طرح سے ہوئی ہے کہ تم کیسے کامیاب ہوگے پیسے کمانے کے سلسلے میں. اس پیسے کمانے والی جو ایک دماغ میں معاف کیجیے گا ایک بڑی ایک عجیب سی ایک خباثت آ گئی ہے, اس کو ذہن سے نکالنا. اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ پیسے کمانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ پیسے کمانا ضروری نہیں ہے, لیکن پیسے کمانا ہی زندگی کا پرپز نہیں ہے. میں وہی بالکل پروفیسر صاحب, یہ بالکل بچوں کے ذہن میں ڈلنے کی ضرورت تو ہے, لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ بچے جو بزنس کرنا چاہتے ہیں آگے, وہی بات کہوں گی کہ یہ ایک ٹرینڈ سیٹر بن چکا ہے. بچے پیسے کمانے کی طرف جاتے ہیں کہ میں یہ پڑھوں گی تو یا میں یہ پڑھوں گا تو میں بہت امیر ہو جاؤں گا. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کرنے کے لیے, یعنی جن بچوں میں یہ خواہش ہے, ان کو کیا پڑھنا چاہیے؟ ایک ہوتا ہے مستری, ایک ہوتا ہے انجینئر. جو کام مستری کر رہا ہوتا ہے نا, انجینئر کا بھی تقریباً ویسا ہی کام ہوتا ہے, لیکن مستری کو اتنی سی تنخواہ ملتی ہے, انجینئر جو ہے وہ دفتر میں بیٹھ کے اتنے پیسے کما رہا ہوتا ہے. یہ سم ہاؤ نا بچوں کے ذہن کے اندر, یہ جو سوشل میڈیا پہ اشتہار آتے ہیں نا, 3 ہفتے کے کورس کے بعد 1 کروڑ روپیہ کمائیں, اتنے کے بعد لاکھوں کمائیں. بچوں کو بتانا چاہیے کہ اپنی ایجوکیشن مکمل کریں, اپنی تعلیم مکمل کریں. جو پورے معاشرے کی گروتھ ہوگی نا, جس میں پاکستان ترقی کرے گا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں, بزنس میں اور تمام چیزوں کے اندر, اس کے لیے صرف اور صرف ہمیں مزدور پیسے کمانے والی مشینیں نہیں چاہیے, بالکل اس کے لیے ہمیں وہ ذہن بھی چاہیے. تو اس لیے بچوں کے ذہن میں یہ مکمل ہونا چاہیے کہ آپ نے سٹوری سنی ہوگی کہ جیک ما جو ہے وہ اسکول کا ڈراپ آؤٹ تھا اور اب علی بابا کا مالک ہے, اور ایک بندہ تھا جس کی بہت بڑی بیکری کی ہے, تو وہ تو دودھ دہی کا ٹھیلا لگاتا تھا. تو تعلیم کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایکسیپشنز ہیں, یہ تھوڑی سٹوریز ہیں, چھوٹی چھوٹی. اکثر سٹوریز فیلئر کی سٹوریز ہیں. اس لیے بچوں کے ذہن میں یہ مکمل ہونا چاہیے کہ اپنی ایجوکیشن مکمل کریں. جس فیلڈ میں آپ نے بزنس بھی کرنا ہے, اس کی گریجویشن یا پریفریبلی ماسٹرز آپ کریں, بالکل صحیح. اس کے بعد پھر اپنا سٹارٹ اپ. اچھا ڈاکٹر صاحب, سر میں آپ سے سوال کروں گا, چونکہ آپ باہر کے ملک میں بھی, ویسٹ میں بھی پڑھاتے رہے ہیں, آپ مینٹور بھی ہیں. سر یہاں کے ایجوکیشن سسٹم یا ہمارا جو ویسٹ ہے یا باہر کا ایجوکیشن سسٹم ہے, اس کا سر اگر کریٹیکل انالیسس کریں تو آپ کو بنیادی فرق کیا نظر آتا ہے؟ یہاں پہ تو سر ہم دیکھتے ہیں بچوں کے اوپر ایک بس سامان لاد دیا جاتا ہے, کتابوں کا ڈھیر ہوتا ہے, اور بچے بعض دفعہ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گریڈز کے چکر میں بچے سوسائڈ تک کر لیتے ہیں. ایسا ان پر وہ ایجوکیشنل پریشر ہوتا ہے ٹیچرز کی طرف سے, پیرنٹس کی طرف سے. سر کمپیریزن کیسے کریں گے ہم؟ بنیادی فرق کیا ہے ہمارے اور وہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں؟ دیکھیے جو ہمارا ہائر ایجوکیشن ہے نا, وہ تو تقریباً ایک ہی پیٹرن پر ہے. جو لوگ پی ایچ ڈی میں انرولڈ ہیں, جو ماسٹرز میں, ایم فل میں انرولڈ ہیں, ان کا تو کوالٹی میں ڈفرنٹ ہو سکتا ہے, لیکن پیٹرن تقریباً ایک ہے. ہمارا جو فرق ہے نا ان سے, وہ ہماری پرائمری ایجوکیشن اور سیکنڈری ایجوکیشن میں ہے. مثلاً دنیا کے ایجوکیشن سسٹم میں سے جو بیسٹ ایجوکیشن سسٹم سمجھے جاتے ہیں نا, وہ فن لینڈ کے, جاپان کے اور اسکینڈینیوین کنٹریز کے سمجھے جاتے ہیں. اور ہم دونوں اکٹھے گئے تھے ناروے, اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں 7 سال کی عمر تک تو کسی قسم کا کوئی اکیڈیمک نہ امتحان ہوتا ہے, نہ کچھ اور ہوتا ہے. جاپان کے اندر جب بچے آتے ہیں تو وہ سکلز سیکھتے ہیں جو کہ زندگی گزارنے کے لیے بنیادی سکلز ہیں. مثلاً اپنے کپڑے کی صفائی کیسے کرنی ہے, اپنا خیال کیسے رکھنا ہے, اور دوسروں کی کیئر کیسے کرنی ہے. اس کے علاوہ بنیادی اخلاقیات کیا ہے, اس کے علاوہ وطن سے محبت کیا ہے, سوسائٹی سے محبت کیا ہے, بزرگوں کا کیسے خیال رکھنا ہے, بیسک ہیلتھ کے کون سے پرنسپلز ہیں. تو اس لیے ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے ان میں اور اس میں پرائمری
बुनियादी फर्क है। जमीन इसलिए आसमान अगर का फर्क है। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें हो रही, वो बातें जो बिल्कुल आपके दिमाग में घुस जाती हैं ना, लिटरली। अब यानी ऐसी बातें अगर बच्चों के दिमागों में शुरू से ही डालती जाएं तो ना वो पैसे कमाने की रेस पे लगे बजात। और बजात जो दूसरी बात उन्होंने की कि एग्जाम्स ही नहीं होते भाई, 7-8 साल के बच्चों के एग्जाम्स ही नहीं होते। यहाँ जब इधर एग्जाम्स हो रहे होते हैं 14 सब्जेक्ट्स के, यानी महीना आपका एग्जाम्स में चला जाता है। बच्चों के ऊपर इतना शोल्डर पे बैग्स का वो इतना बोझ डाल दिया जाता है कि बच्चे बेचारे उसके अंदर रह जाते हैं। और जिस तरह भी डॉक्टर साहब ने बात की ना, जिस तरह ये पेरेंटिंग पे बात करते हैं, मेरा ख्याल है पेरेंटिंग पे बात करने की बहुत ज़रूरत है। एकेडेमिया पे हमारे एजुकेशन सिस्टम का फोकस ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकल स्किल्स के हवाले से हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अच्छा जनाब, बहुत सी खबरें और है हमने बतानी है आपको। ब्रेक लेंगे, स्टे विद अस। वंस अगेन व्यूअर्स, वेलकम बैक टू न्यूज़ मॉर्निंग। और बड़ा ही मज़े का हमारा प्रोग्राम भी चल रहा है, आप लोग भी मेरा ख्याल एंजॉय कर रहे होंगे। आज मौसम भी बड़ा अच्छा था वजह, जब मैं ऑफिस आ रही थी मौसम अच्छा था, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब सुबह के वक्त हम आते हैं मौसम बहुत अच्छा होता है, क्लोजिंग के बाद हम बाहर निकलते हैं तो उस वक्त हमें ये लगता है कि मौसम ऐसे ही होगा, लेकिन कड़ाके की आग बरसा रहा होता है। नहीं भाई, सुबह का अपना ही मज़ा है, जो आवाज़ें आ रही होती हैं, चरिंद परिंद चहचहा रहे होते हैं, बड़ी जिंदगी में पता लगता है कि आप जीते हैं जिंदगी के साथ, नेचर के साथ। अच्छा चले, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारी जो पाकिस्तान की का जो हॉकी स्क्वाड है वो आज 1 अगस्त को इंडिया रवाना होगा और वाघा के रास्ते वो भारत में एंटर होगा हमारा कौमी स्क्वाड। अच्छा, पहले बड़ा ही कोई तोप चीज़ समझी जा रही है आजकल कि जी हमारी टीम इंडिया जा रही है, भाई जा रही है तो शायद क्रिकेट टीम भी चली जाए, और अभी तक वैसे कोई शेड्यूल तो नहीं आया। एशियन हॉकी ट्रॉफ़ी के लिए वो जाएगी और जो मैचेस शेड्यूल है वो मैं आपको बता देती हूँ। एशियन ट्रॉफ़ी का जो 3 अगस्त से 12 अगस्त तक ही खेली जाएगी। पहला मैच होगा पाकिस्तान का मलेशिया के साथ जो कि 3 अगस्त को होगा, और इंडिया से हमारा मैच है जी 9 अगस्त को। अच्छा, एक चीज़ है, पाक हॉकी हमारा कौमी टीम है, कौमी खेल है, सॉरी टीम कह रहा हूँ, कौमी खेल है। और मेरा ख्याल है कि उस तरीके से पहले जिस तरह हमने हॉकी में एक टाइम था अपना लोहा मनवाया, हॉकी में हमारा एक अपना नाम था, लेकिन अब कहीं ना कहीं हमें ये लगा है कि हमारी इस नेशनल गेम को कहीं ना कहीं जो है निगलेक्ट कर दिया गया है। क्रिकेट बेशक हमारा नेशनल गेम नहीं है, लेकिन फोकस हमारा ज़्यादा होता है, इस पर भी हम बात करते हैं। मेरा ख्याल है प्लेयर्स खुद भी वही खेलना चाहते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट है। मेरा ख्याल है बच्चों को भी इंटरेस्ट ही नहीं है हॉकी का। चलें जी, हम बात कर लेते हैं मोहम्मद इमरान, साबिक कप्तान हॉकी टीम के, हमारे साथ मौजूद है। इमरान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। अच्छा इमरान, अभी हम बात कर रहे थे बच्चों में इंटरेस्ट ही नहीं है उस तरह से हॉकी का, क्या वजह है और किस तरह से इंटरेस्ट डेवलप किया जाए? नेशन के अंदर देखा जाए तो पता ही नहीं होता, हॉकी के बड़े बड़े मैचेस हो जाते हैं तो पता ही नहीं चलता। अब ये जो हमारी टीम भारत गई है, अगर यही क्रिकेट टीम होती तो बहुत ज़्यादा उसका वो एक हाइप बनी होनी थी। अब सर, आपको क्या लगता है, भारत हमारी हॉकी टीम जा रही है, तैयारी कैसी है और किस तरीके से हमें इस पर कहना चाहिए? बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जो आप अभी बात कर रहे थे कि बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है हॉकी का, तो उसमें मैं एक तो खैर ये भी कहूँगा कि मीडिया का भी उसमें बड़ा अहम किरदार है कि मीडिया भी लोगों की तरह क्रिकेट के पीछे ही भाग रहा होता है। अब अगर अभी यही टीम क्रिकेट की इंडिया जा रही होती तो मेरा ख्याल है के सारे मीडिया वाले वाघा बॉर्डर पहुंचे होते और हम मॉर्निंग शो ना इस वक्त कर रहे होते, हम खुद भी वहां पर होते। हाँ जी, तो यही मतलब यही डिफरेंस है। और दूसरा ये है कि हॉकी में अभी जो एक होती है ना, जो जीत होती है, जो मेडल्स होते हैं वो नहीं आ रहे। पाकिस्तान जो इंटरनेशनल हॉकी से काफी अच्छे से बाहर है, जैसे पाकिस्तान FIH की प्रो लीग नहीं खेल रहा, वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर रहा, ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर रहा। तो जब तक आप कोई टूर्नामेंट्स नहीं खेलेंगे, इंटरनेशनल हॉकी नहीं खेलेंगे, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारी हॉकी टीम भी है? लोग अब टीवी पे हॉकी वालों को, प्लेयर्स को देखेंगे तो फिर ही उनको फॉलो लेकिन करेंगे। इमरान साहब, टूर्नामेंट है, मेरा ख्याल है सर क्रिकेट का इसलिए भी है कि एक तो क्रेज़ लोगों में बहुत ज़्यादा है, तो उसमें फिर जो हमारी नेशनल गेम तो है हॉकी, लेकिन जो हमारे प्लेयर्स हैं या हमारा हॉकी बोर्ड है, जो भी इस मामले में जो हमारे इंतज़ामिया है, तो वो उस तरीके से हमें लगता नहीं है कि हमारी ये नेशनल गेम भी है, इसको प्रमोट कैसे किया जा सकता है हमारी इस नेशनल गेम को? कहीं ना कहीं हम सब मिलकर बराबर के इसमें जिम्मेदार हैं कि एक बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर दिया गया है हमारे इस हॉकी को। देखिए ये चीज शुरू होती है, सबसे पहले तो आप देखें ना कि प्लेयर्स के पास जॉब्स ही नहीं है अभी। अब बात आपने स्टार्ट की जी बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है, तो बच्चों में इंटरेस्ट कैसे आएगा? पेरेंट्स
یہ تو اپنے بچوں کا فیوچر دیکھنا ہے کہ ان کو اگر ہاکی میں فیوچر نہیں نظر آئے گا تو وہ کیوں ہاکی میں بھیجیں گے اپنے بچوں کو. تو یہی آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے, یا اس سے تھوڑا سا پہلے پیچھے چلے جائیں تو ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ لائن لگی ہوتی تھی, پلیئروں کے پیچھے پیچھے لیٹرز لے کے جا رہے ہوتے تھے کہ جی ہاں جی آپ ہماری ٹیم میں آ جائیں, آپ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آ جائیں. تو اب تو نہ پی آئی اے کی ٹیم ہے, نہ الائٹ بینک کی ٹیم ہے, نہ نیشنل بینک کی ٹیم ہے, نہ سوئی گیس کی ٹیم ہے. تو پلیئرز اور ماں باپ جو ہیں, پیرنٹس ہیں, وہ کیوں اپنے بچوں کو ہاکی شروع کروائیں گے جب ان کو فیوچر ہی کوئی نہیں ملے گا. یہ تو میں یہی مطلب یہ جو کھیل رہے ہیں ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ وہ ابھی بھی کھیل رہے ہیں, پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں اور بغیر کسی لالچ کے کھیل رہے ہیں. لیکن پھر بھی ہمیں یہ ہے کہ ہمیں اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے, ان کو بیک اپ کرنا چاہیے. اور جہاں تک اس ٹورنامنٹ کے حوالے سے ٹیم کی تیاری ہے, تو میں نے دیکھا ہے بالکل بڑے اچھے طریقے سے ٹیم کی جو پریکٹس ہے, ٹریننگ سیشنز ہیں, بہت اکارڈنگ ٹو جو ان کے پلانز ہیں ان کے مطابق وہ کر رہے تھے. اور اسپیشلی جو فزیکل فٹنس پہ کافی جو ہے ان کا فوکس تھا, ٹیم مینجمنٹ کا, کوچز کا, فزیکل ٹرینر انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا. تو میرا جو خیال ہے کہ جو میں نے ٹیم دیکھی اس میں کچھ جو ایکسپیرینس پلیئرز بھی ہیں, جیسے کیپٹن ہے عمر بھٹا ہے, ان کے ساتھ رانا وحید ہیں, اسی طرح 4-5 ایکسپیرینس پلیئر ہیں, اور باقی جو ہیں وہ ینگسٹر ہیں, اس میں حافظ عبداللہ ہیں. اس طرح کے پلیئرز ہیں جو ایک بڑا اچھا کمبینیشن ہے پاکستان لیکن کی عمران صاحب ہاکی ٹیم میں. اس ہاکی کی ہمارے اس کھیل کی زبو حالی کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک ٹائم تھا ہاکی میں ہمارا ڈنکا بجتا تھا, ہمارا ایک نام تھا. کیا حکومتی عدم توجہی اس میں شامل ہے, ریسورسز کی کمی ہے؟ اب ہم اتنے پیچھے کیوں جا چکے ہیں سر اپنی پرفارمنس میں؟ دیکھیں, پہلی بات تو میں نے ابھی مینشن کر دی کہ پلیئرز کے پاس ابھی جابز نہیں ہیں, تو ان کا آہستہ آہستہ پلیئرز کا انٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. اسپیشلی جو نئے آنے والے بچے ہیں ان کا انٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. ہماری ہاکی ہوتی تھی پہلے اسکولز میں, کالج میں, یونیورسٹیز سے, اور کلب لیول پہ ہمیں پلیئرز ملتے تھے. اب وہ سارا جو ہمارا گراس روٹ لیول ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اسکولز میں ہاکی ہوتی نہیں, پرائیویٹ اسکول کا کلچر آ گیا ہے, کالج یونیورسٹیز میں ہاکی ہوتی نہیں, وہاں سے ہمیں پلیئرز ملتے تھے. بالکل آپ نے جو بات کی ہے وہ بالکل جھٹلائی تو نہیں جا سکتی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ فیم گیم کی بھی تھوڑی سی یہاں پر چل رہی ہے کہ ہاکی سے شاید اس پلیئرز کو اس طرح سے فیم نہیں مل پاتا ہے, یا پھر ان کو بہت کم معاوضے ملتے ہیں, تو اس طرح شاید رجحان نہیں ہے بچوں کو اس طرف جانے کا. عمران یہ بتائے گا کہ ابھی یہ جو ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی ہے, اس میں آج جو ٹیمیں ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے سب سے اسٹرانگ ٹیم کون سی ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے یہ ٹرافی پاکستان جیت سکے گی, پاکستانی ٹیم جو ہے, اور اس کے بعد شاید کچھ بہتری کی طرف جائیں ہاکی کے معاملات بھی؟ دیکھیں, اگر آپ مطلب حقیقت کو دیکھیں تو اس وقت جو سب سے فیورٹ ٹیم ہے وہ انڈیا کی ہے, کیونکہ وہ ابھی جو ورلڈ رینکنگ ہے اس میں وہ 3rd پوزیشن پہ جا رہے ہیں. اور ورلڈ رینکنگ کی میں بات کر رہا ہوں, اور پاکستان 17ویں نمبر پہ ہیں, 16ویں نمبر پہ ہیں. اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے مطابق, کیونکہ وہ ابھی بھی انٹرنیشنل ہاکی کھیل رہے ہیں, وہ ابھی بھی انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ ایف اے جو پرو لیگ ہوتی ہے جس میں ٹاپ 8 ٹیمز کھیل رہی ہیں, وہ انڈیا کھیل رہا ہے, نیدرلینڈ سے کھیل رہا ہے, آسٹریلیا سے کھیل رہا ہے, اسپین سے کھیل رہا ہے. اور اس کی دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے ابھی میرا خیال ہے پچھلے 1 سال سے کوئی بھی انٹرنیشنل میچز نہیں کھیلے. لیکن اس کے باوجود میں اگر ٹیلنٹ کی بات کروں, میں ٹریننگ کی بات کروں, اور جو ان کی تیاریاں ہیں کیمپ میں, ٹریننگ کیمپ میں, اس کو میں دیکھوں تو پاکستان بھی فیورٹ میں ہے. پاکستان کے پاس نیچرل ٹیلنٹ ہے, پاکستان کے پاس ایسے پلیئرز ہیں جو ٹیم کو جتوا سکتے ہیں. اور چونکہ اب ان کا جو مین فوکس تھا وہ فزیکل فٹنس پہ تھا, تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان فائنل لازمی کھیلے گا اور انڈیا کو سرپرائز بھی کر سکتا ہے. کیونکہ ڈزنٹ میٹر کہ انڈیا کی رینکنگ کیا ہے, لیکن جب بھی ہم پاکستان انڈیا سے کھیلتا ہے تو وہ ایک ایون میچ ہوتا ہے, وہ کیونکہ دونوں ٹیموں پہ پریشر ہوتا ہے. پھر وہاں پہ یہ چیز کاؤنٹ نہیں کرتی کہ جی کون سی ٹیم نے انٹرنیشل میچز زیادہ کھیلے ہیں. اچھا, یعنی عمران آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈین ٹیم ہے وہ 3rd نمبر پر ہے وجاہت, اور پاکستان 16ویں 17ویں. یعنی اگر ہم ہاکی کا فائنل دیکھیں تو انڈیا پاکستان کا ہو سکتا ہے ایشیا ٹرافی سے پہلے, ایشین کپ جو ابھی کرکٹ کا ہونے والا ہے اس سے پہلے ایک اور ہمیں اچھا ہائی وولٹیج میچ دیکھنے کو ملے گا ہاکی کا. جی عمران, کین یو ہیئر می؟ اچھا عمران, میں یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ ابھی جو ورلڈ کپ بھی ہونے والا ہے, ایشین جو بھی ٹورنامنٹ ہونے والا ہے کرکٹ کا, اس سے پہلے ہائی وولٹیج میچ آپ کو لگ رہا ہے ہمیں دیکھنے کو ملے گا انڈیا اور پاکستان کا ہاکی میں؟ جی بالکل ایسا ہی ہوگا, کیونکہ پاکستان کی ٹیم کافی عرصے بعد, میرا خیال ہے کہ 2014 میں ہم گئے تھے چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کے لیے, تو وہاں پہ ہم نے انڈیا کو سیمی فائنل میں ہرایا تھا. اس کے بعد وہاں پہ ایک واقعہ بھی ہوتا ہے, وہ پلیئرز نے شرٹس کو بھی اتارا تھا, تو پھر وہ کچھ پلیئرز پہ بین لگ گیا تھا. اس کے بعد میرا خیال پہلی دفعہ پاکستان کی جو سینئر ٹیم ہے وہ جا رہی ہے
काफ़ी अरसे बाद 7-8 साल बाद जा रही है इंडिया में, तो वो मतलब इंडिया के मुताबिक वो काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल में काफ़ी क्लोज मैच भी होगा और प्रेशर गेम भी होगी। और जैसे आपने मेंशन किया कि हाई वोल्टेज वो तो होता ही है हर हाल में, जैसे जब भी पाकिस्तान बेशक वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई भी मैचेस हो पाकिस्तान इंडिया के, तो वो ऐसे ही क्लोज गेम्स होती हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान सरप्राइज करेगा इंडिया को, इतनी कैपेसिटी है पाकिस्तान में। ठीक। अच्छा इमरान, ये बताइएगा कि क्या वजह है, कैसे हम दोबारा से अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकते हैं? हमें किस तरीके से काम करने की ज़रूरत है, या हमारी हुकूमतों को, हमारी जो मौजूदा हुकूमतें उनको तवज्जो देने की ज़रूरत है? आखिर पहले तो एक हमारा नाम था, अब इतने जो पीछे गए हैं, इसके कैसे हम दोबारा से उस मकाम को हासिल कर सकते हैं? देखो, उसमें सबसे जो पहली बात है वो ये है कि हमें जो लाजमत है गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिलनी चाहिए, और हमें फेडरेशन को भी अपने फंड जनरेट करने चाहिए प्लेयर्स को अकोमोडेट करने के लिए, प्लेयर्स को फैसिलिटेट करने के लिए। अगर प्लेयर्स मेंटली तौर पे फ्री होकर खेलेंगे तो वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। दूसरी, हमें इंटरनेशनल हॉकी पाकिस्तान में वापस लेके आना पड़ेगी, और एक जो अच्छा साइन है वो कि नेक्स्ट ईयर जनवरी में पाकिस्तान में एक ओलंपिक्स का क्वालिफाई राउंड हो रहा है, वहाँ पे लाहौर में हो रहा है, और पाकिस्तान में टीमें आ रही हैं हॉकी की, ये भी एक अच्छा साइन है। इससे भी हॉकी की बहुत ज़्यादा प्रमोशन होगी। और जो तीसरी चीज़ है जो सबसे अहम है कि हमें अपने आप को अप टू डेट करना पड़ेगा आजकल की हॉकी के अप टू डेट भी करना से। पड़ेगा। इमरान साबिक कप्तान हॉकी टीम हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे हम अपने आप को अप टू डेट कर सकते हैं और हॉकी को प्रमोट कर सकते हैं। अभी जो टीम गई है हमारी नई ख्वाहिशात उनके साथ हैं और हम चाहते हैं और अल्लाह करे कि हमारी टीम वो दोबारा से खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करे, और हमारे टैलेंट में इतना पोटेंशियल है हमारी टीम में। अभी बात हो रही है ना मैच की, तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। अच्छा, उससे पहले आयशा, बिन बुलाए मेहमान का तो हमने सुना हुआ है, बिन बुलाया सांप भी कभी कभी जो है ना ग्राउंड में आ जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं वही बताने वाली थी। ये देखें जी, ये कोलंबो में लंका प्रीमियर लीग का ये मैच चल रहा था, ग्राउंड में एक सांप घुस आया, उसका भी दिल कर रहा होगा खेलने का, और खेल को तो रोक दिया गया था। कोलंबो में ये मंडे को हुआ है इंसिडेंट, गोल टाइटंस और डिम्बोला ओरा के दरमियान ये मैच खेला जा रहा था। ये चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि सिर्फ इंसान ही ऐसे नहीं है, कि कई हमारे आपको पता फैमिलीज में या सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जिनको दावत नहीं दी जाती ना, वो घुस आते हैं ज़बरदस्ती। तो अब जानवरों में भी ये ट्रेंड पाया जा रहा है। अब ये देखें, अच्छा खासा सांप है और स्टेडियम में जब ये घुसा है तो शायकीन जो है, जाहिर बात है कि ये एक बड़ा जहरीला जानवर है। अच्छा खासा ना हुजम में, वॉल्यूम में मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, और देखिए आप प्लेयर्स का वहाँ पर एटीट्यूड देखें, दे वर स्माइलिंग और उन्होंने अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखा। मैच तो थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था, जिसके बाद दोबारा मैच को शुरू किया गया था। अच्छा मुझे क्या सोच के ये आया होगा? सांप सोच के नहीं आते इंसान सोचते हैं, सांप बस आ जाते हैं। अच्छा ये भी चीज़ है ना, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जहाँ पे सोसाइटीज़ ऐसी जगह होती हैं जो जंगल, उससे पहले जंगल होते हैं, वहाँ पे घर बन जाते हैं, लेकिन जो जानवर होते हैं, जो ऐसी चीज़ें होती हैं, हम उनकी जगह पर आते हैं। अब ये ग्राउंड हो सकता है कुछ ऐसी जगह पर हो जो उससे पहले इनकी आमाजगाह हो, आसपास जंगल हो, तो वो फिर रेंगते रेंगते उसने देखा होगा इतना खूबसूरत ग्राउंड है, तो क्यों ना इनके रंग में भंग डाल दिया जाए। हम इसको फनी एलिमेंट में ले रहे हैं। ये अगर बहुत जहरीला होता, किसी प्लेयर को ही काट लेता, तो कितना ये नहीं जहरीला है, और ये किसी को भी काट सकता था, किसी को भी काट सकता था। ये बिल्कुल वहाँ पर क्लियरेंस होनी चाहिए थी भाई, सिक्योरिटी की होती है, सांपों की भी क्लियरेंस करवा लें आप लोग। इतना बड़ा सांप किसी एक छोटे मोटे किसी सुराग से खुद से तो नहीं आया होगा, तो पूरा एक रास्ता बना के चले हम लोग अपनी रिसर्च करते हैं बहुत ज्यादा सांप क्या होगा। वजाद हम अपनी रिसर्च करते हैं कि सांप कैसे आएगा, कल आपको बताएंगे कि सांप कैसे आएगा। सांपों की भी कई इकसाम होती हैं। अच्छा मैं वजाद, ये जो मैंने अगली स्टोरी पढ़ी है ना, इससे मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया जी। और ये अजीब सी स्टोरी है कि पाकिस्तान टबैको बोर्ड उन्होंने एक रिपोर्ट बना दी है, और रिपोर्ट में कहा है जी पाकिस्तान की 72% खवातीन स्मोकिंग करती हैं। जस्ट इमेजिन कि हमारे ऑफिस में प्रोग्राम किया नहीं वजाद, हमारे ऑफिस में जस्ट इमेजिन 10 खवातीन हैं जिसमें से 7 स्मोकिंग करती हैं। मतलब थोड़ा आप अक्ल से सोचें, आप किस तरह की बात कर रहे हैं। अच्छा उससे लोगों को बहुत ज्यादा जो है ना गम और गुस्से का, लेकिन अब इस कंपनी की जानिब से वजाहत आ गई, उन्होंने कहा कि ये 72% नहीं थी, तो इस ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये रिपोर्ट पेश की गई थी। उसके बाद बड़ा लोगों में हुआ कि और सब लोग यार लड़कियां इतनी कैसे किया गया, और बाद में उन्होंने कहा है कि जी 72 नहीं था, 7.2% था, 7.2, लेकिन ये भी कम रेशो तो नहीं है वैसे, 100 में से तो कम है। फिर भी रुझान बढ़ते ही लंग्स लड़कों के भी खराब होने, सिगरेट पी के लड़कियों के भी खराब होने की वो एक अलग डिबेट में हम चले जाएंगे, उसमें नहीं जाते, लेकिन वैसे इसको डिस्करेज करना चाहिए, लड़के पिए या लड़की पिए। बिल्कुल, और इंटरनेशनली पाकिस्तान बड़ा हाईलाइट हुआ है जी कि पाकिस्तान में 72%, मतलब
کیا بات کر رہے ہیں آپ, پوائنٹ لگا لیتے. اتنے بڑے لیول پر اتنی بڑی غفلت اور لاپرواہی ہونا, یہ بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے نا. آپ اتنی لاپرواہی کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی جب آپ ایک اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ ایک رپورٹ دے رہے ہیں تو آپ کو 7.2% اور 72% اس کا فرق ہی نہیں پتا. تھوڑا ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, اس طرح کے کام نہ کریں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور ناظرین, فٹنس جو ہے اس کے بہت ضروری ہے آج کے حالات کے اندر, اور خاص طور پہ بچے ہوں یا بوڑھے ہوں, فٹ رہنا سب کو ضروری ہے. لیکن اب فٹنس اس لیے بھی ضروری ہے, آپ کی جسمانی صحت کا اچھا ہونا, ٹرینڈ ہونا, کیونکہ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں پر آپ کی یہ ضرورت بن چکی ہے سیلف ڈیفنس. خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے, نوجوان لڑکیاں ہوں یا بچیاں ہوں, جیسے واقعات آج کل ہو رہے ہیں. کراچی میں ہم نے دیکھا کہ کم از کم اتنا آپ کو سیلف ڈیفنس ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اوباش, کوئی بدتمیز آپ سے کسی قسم کی ہاتھ چالاکی کرنا چاہے, بدتمیزی کرنا چاہے, تو اس کو آپ کرارا جواب دے سکیں, اس کو آپ منہ توڑ جواب دے سکیں. اس کے لیے بھی آپ کی صحت تو ہے ہی ہے, لیکن آپ کا اچھا میں بتاتی ہوں وجاہت بات کریں تائیکوانڈو کی, وجاہت بات کریں ایک ایسے کھیل کی جو کہ نہ صرف آپ کو چست توانا ایکٹیو رکھ سکتا ہے, بلکہ بہت اچھا سیلف ڈیفنس ہے, ایک ویپن ہے. آپ چلتا پھرتا ویپن ہے. اور اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے یا سوچتا بھی ہے بدتمیزی کرنے کی, اس کو پتا ہوگا بھئی فلاں لڑکی بھائی تائیکوانڈو چیمپئن ہے, اور وہ ایسا کوئی کمال کا مارے گی کہ بھئی آپ کسی کو بتا بھی نہیں سکیں گے کہ ایک لڑکی سے مار کھا کے آئے ہیں. بلکہ عائشہ اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں یہ جو تائیکوانڈو ہے اس کو باقاعدہ سکولز کے اندر آپ کا حصہ ہونا چاہیے, آپ کے کریکولم کا, کہ آپ کو باقاعدہ اس کی پریکٹس کروانی چاہیے, آپ کو اس واسطے ٹرین کرنا چاہیے, ٹریننگ دینی, آپشنز ہوتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں اس کو مینڈیٹری کمپلسری کرنا چاہیے. کالج میں کچھ دن اس کی ٹریننگ کی تھی. اچھا, لیکن میں اس کو کچھ دن کی تھی بس. اگر میں نے بہت زیادہ دن کی ہوتی تو آپ میرے سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے شاید. نہیں, اگر کچھ دن بھی ہو تو پھر بھی بندے کو ذرا احتیاط ہی کرنی چاہیے. لیکن ٹریننگ اس کی میرا خیال ہے کہ ہر گھر میں حالات کو دیکھتے ہوئے, لڑکے ہوں, بچے ہوں یا بچیاں ہوں, سب کو اس کی ٹریننگ ضرور کرنا چاہیے. سیلف ڈیفنس جو ہے آپ کی جان کی حفاظت آپ کا فرض بھی ہے اور آپ کا حق بھی ہے. ایسی کمال ان کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں, ان کو پتہ ہے کس اینگل سے آپ نے آنا ہے پنچ کو لے کر, تو بھی اگلے بندے کے فلاں جگہ پہ لگے گی اور ایگزیکٹ وہیں پر لگتی ہے. یعنی وہ اینگلنگ اتنی کمال ہوتی ہے ان کی کہ اگلا بندہ وہی گیا. اچھا جی, ہم لوگ اسی پر بات کرنے والے ہیں. اور جو 11 سالہ عائشہ ایاز ہیں, سوات کی عائشہ ہیں, جسٹ 11 سال کی, انہوں نے تھائی لینڈ میں ایک میڈل بھی جیتا ہے, سلور میڈل بھی جیتا. یعنی پاکستان انٹرنیشنل لیول پر بھی جو لڑکیاں ہیں ہماری, وہ اس کو ایز اے کھیل اپناتی ہیں, اور اس کو باقاعدہ پروموٹ ہونا چاہیے, اس کو انکریج کرنا چاہیے. اسی پر بات کرنے کے لیے آخر مینٹور کی ضرورت تو ہوتی ہے, آپ کو سیکھنا تو ہوتا ہے. ٹریننگ کے لیے ایک ٹرینر بھی ضروری ہے. تو اس کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں وسیم طائی صاحب, جو کہ تائیکوانڈو ایکسپرٹ ہیں, پرائڈ آف پرفارمنس بھی وہ اس پہ حاصل کر چکے ہیں. اس کے حوالے سے بہت ان کی خدمات ہیں. بہت شکریہ سر, ویلکم ٹو نیوز مارننگ. وسیم صاحب, جس طرح بھی ہم نے بات کی ہے, آپ تو ماشاءاللہ پرائڈ آف پرفارمنس اس کے اوپر حاصل کر چکے ہیں. کتنا مینڈیٹری ہے آج کے حالات میں, جس سوسائٹی کا ہم حصہ ہیں, بچے ہوں یا بچیاں ہوں, سیلف ڈیفنس کتنا ضروری ہے, اور تائیکوانڈو جو ہے یہ کس طریقے سے آپ کی مدد کرتا ہے؟ دیکھیں جی, جیسے کہ سپورٹس تو سبھی اچھے ہیں, آپ ایک سپورٹس ہے نا, کراٹے بھی ایک سپورٹس ہے ایسا, لیکن یہ سپورٹس ایسا ہے کہ جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. آپ اگر کوئی اور سپورٹس کرتے ہیں, فٹ بال کھیلا آپ نے, گراؤنڈ میں کھیلا, واپس آ گئے, لیکن اگر آپ نے کراٹے یا سیلف ڈیفنس ٹریننگ کی ہے, یا اس میں اور بھی مطلب جیسے نینجا ٹریننگ ہے, مطلب یہ سارے اسی سے ریلیٹڈ ہے ایسا. تو یہ آرٹ اگر آپ سوئے ہوئے ہیں تب بھی آپ کے ساتھ ہے, آپ ٹریول کر رہے ہیں تب بھی آپ کے ساتھ ہے. No need. Your arms, your hand, your legs, all weapons. سمجھو ابھی آپ بات کر رہے تھے, تو یہ آپ کے ویپنس ہیں ایسا. تو یہ آپ دکھنے میں نظر یہ آتا ہے کہ یہ ایک سمپل ہاتھ ہے یہ جو ہے, لیکن یہ جب اگر کسی کو ہٹ ہو, یہ ڈائلاگ یہ کیا تھا, وہ یہ 2.5 کلو کا ہاتھ, نہیں وہ 2.5 کا بھی یہ کم ہے, کیونکہ میں نے مطلب یہ کہ آئس بلاکس جو ہیں اسی مطلب ایلبو سے 15 آئس بلاکس میں نے بریک کیے ہیں ایسا کک شاٹ سے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی بھی, جیسے ابھی آپ بات کر رہے ہیں, تو ہم نے بہت عرصے سے, مطلب مجھے 45 ایئرس ہو گئے ہیں سکھاتے ہوئے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور میں پائنیئر ہوں ان چیزوں کا. جو
फिटनेस से रिलेटेड है, मार्शल आर्ट है, उसमें सर कितना टाइम लग जाता है एक किसी शख्स को प्रॉपर इसमें ट्रेन करने में? देखें मेन चीज़ जो है, अभी जैसे आपने भी बताया कि आपने भी इसको किया है, मेन इसका प्रैक्टिस है जो आपको चाहिए, जो हम छोड़ देते हैं। मतलब यू कैन नॉट से कि आपको 4 महीने लगेंगे, साल लगेगा एक बंदा ट्रेन करने में? जी, मिनिमम जो है 6 मंथ आपको करना होगा। Okay. ऐसे हमने शॉर्ट कोर्सेज भी अभी लेडीज़ को करवाए हैं। अभी आपको पता है ये इंसिडेंट हुआ है कुछ साल पहले, एक रिंग रोड पे भी हुआ शायद। एग्जैक्टली हाँ, तो motorway बहुत से पे। इस टाइप के, तो हमने गर्ल्स को ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तान में, एक तो कमर्शियल सेंटर है जो आप पे करेंगे तो आप सीखेंगे। 99% जो मेरे सेंटर्स हैं वो नॉन कमर्शियल है। ऐसा ओके, नॉन कमर्शियल मींस कि आपको एक नॉमिनल से 50-100 रुपया देना है, सिर्फ उसको अपने आप को हम उसको बाउंड करते हैं। बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। एक्सपेंसिव नहीं। और सर दूसरा ये भी बताइएगा कि अक्सर पेरेंट्स के माइंड में ये होता है कि अगर हमारे बच्चे तो बहुत नाजुक हैं, खासतौर पर बच्चियों के बारे में, जी। अगर ये ताइक्वांडो करती हैं या निंजा ट्रेनिंग करती हैं जी। तो कहीं ना कहीं खुदा ना खासा फ्रैक्चर होने का खदशा भी होता है, आपकी हड्डी टूटने का डर होता है आपको, तो इस बारे भी बताइएगा कि कैसे आप उसको ट्रेन करते हैं। देखिए जी, उसमें एक तो ये चीज़ होती है, आपको पता है कि आपका जो सिखाने वाला टीचर है, आया वो क्वालिफाइड है या नहीं है। ऐसा हमारे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस तरह की जो है चीज़ें होती हैं कि एक बंदे ने अभी ख़ुद नहीं सीखा तो वो आगे सिखाना शुरू कर देता है। हर काम का एक रूल्स हैं, तरीका है सिखाने का। अगर आपने मतलब ख़ुद सीखा है तो आपको पता है कि बिगनर्स को कैसा सिखाते हैं, जो उसमें सीनियर्स को कैसे सिखाते हैं, बच्चों को कैसा सिखाते हैं, बड़ों को, इवन के मेरी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए बच्चे लेकिन की? 3 ईयर्स से ऑनवर्ड हम 3 साल का बच्चा या बच्ची ले लेते हैं ऐसा ट्रेनिंग के लिए। लेकिन जो मेरे बच्चे हैं वो तो 1.5 और 2 ईयर्स से मैंने उनको हाफ ईयर से उनको यस, क्योंकि उन्होंने माशाल्लाह, मेरे तीनों बेटे हैं और तीनों एक्सपर्ट हैं। यानी आपस में भी वो फाइटिंग करें, तो आपने सोचा होगा कि उनको बचपन से ही सारी टेक्निक्स वो आती बच्चे जब हो। 4-5 साल के होंगे वो तो हम ऐसे ही है। अगर आप उनको देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये बच्चों ने, अगर बड़ा बेटा मेरा 26-27 का है, तो आपको लगेगा कि इस 27 ईयर्स इसने मेहनत की है। उसकी फिटनेस, उसकी स्पीड, उसका सब कुछ आपको बताएगा। लेकिन उसके अलावा भी मेरे बहुत से स्टूडेंट्स सर, वो तो उन्होंने इसलिए मेहनत की ना क्योंकि उनके अब्बा जान ताइक्वांडो एक्सपर्ट थे। जी, अब जिनके हम पेरेंट्स नहीं हैं उनके हम लिए उनको challenge भी होता है देखें, मेरे लिए पूरे पाकिस्तान के ये जितने बच्चे हैं, मैं इन सारों को अपने बच्चे ही समझता हूँ। माशाल्लाह 7 लाख से ज़्यादा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मेरे स्टूडेंट्स हैं। 45 ईयर्स से मैं सिखा रहा हूँ ऐसा, जिसमें हर तरह के लोग हैं, हर तरह के, एक मजदूर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक। क्योंकि मैं योगा एक्सपर्ट भी हूँ, तो मैं पायनियर हूँ पाकिस्तान में। योगा मैंने इंट्रोड्यूस कराया, तो बहुत से लोग हैं, जैसे आपने फिटनेस के लिए कहा है, तो योगा उसमें एंटी एजिंग प्रोग्राम है कि आप कभी बूढ़े नहीं होते। और मेरे पास जितने भी लोग हैं, जितनी दादियाँ नानी हैं, सुपर फिट है। दादियाँ नानी मैं बोल रहा हूँ ऐसा, कोई लड़की उनके साथ एक्सरसाइज या उनकी तरह उनका बॉडी शेप नहीं है जितना वो दादी नानियों का है। सिर्फ क्या वजह कि उन्होंने अपने लिए टाइम स्पेयर किया, अपने आप को टाइम दिया। तो मेन ये भी चीज़ है। ये एकेडमीज कहाँ होती हैं? अगर जो लोग आपको सुन रहे हैं, बच्चे हों, बूढ़े हों, जिन्होंने मेंबरशिप करानी हो या एडमिशन लेना हो ताइक्वांडो के लिए या योगा के लिए, तो वो किस तरह से आप तक रीच कर सकते हैं? देखें, अब तो माशाल्लाह ये तो 70s में होता था जब मैंने इसको इंट्रोड्यूस कराया, तो आप तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे, तो उस टाइम प्रॉब्लम होता था कि भाई ये नहीं है ऐसा। तो अब तो आपके पास नेट है, आपके पास गूगल है, आप यूं डालेंगे तो एकदम पूरा आ जाएगा कि अच्छा, पूरा। अब आप क्या ट्रेंड देख रहे हैं? जैसे जिस तरह हमने कहा कि वाक़यात ऐसे हो रहे हैं, तो पेरेंट्स का ज़रा रुझान बढ़ रहा है इसकी तरफ? देखें, एक तो बढ़ रहा है, दूसरा हमने बढ़ाया है। पिछले कई सालों से एक प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि यहाँ जो कमर्शियल सेंटर्स हैं वो तो इंडोर हैं ऐसा, लेकिन जो हमारे नॉन कमर्शियल सेंटर्स हैं वो इंडोर नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक आपको पता ओवरहेड्स का मसला होता है। तो वो हमने गवर्नमेंट से परमिशन ली, जो ग्राउंड होती हैं इनमें और सारा कुछ। तो पहले ये ट्रेंड नहीं था कि लड़कियां वहाँ आके नहीं सीखती थी। अब कुछ सालों से ये हुआ है कि जैसे कि एक घर में भाई नहीं है, 4-5 बहनें हैं या फादर नहीं है, तो उनके लिए तो अब उन बच्चों को हमने वेल ट्रेन किया, उनमें एक कॉन्फिडेंस है। मेन चीज़ जो है वो कॉन्फिडेंस है। लड़ने के तो बहुत दूर की बात है ना जी। जब आपको पता है कि मैंने मतलब जो है ना, मेरे से कोई लड़ ही नहीं सकता, तो कोई आपको छेड़ सकता है।
آپ نے ایک بار کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے تو آپ اس کو مڑ کے پوچھ لیں بھی ہاں کیا بات ہے, اس کی ویسے آدھی جان نکل جائے گی. مطلب کچھ تب پوکھیں گے نا. آپ کی جو اکیڈمی ہے وہ ہر شہر میں موجود ہے آلموسٹ جو ہے تقریباً. اور لاہور میں کہاں پر ہے؟ لاہور میں یہاں ڈیفینس میں ہے, اور پھر اسی طرح جیسے یہ بھی آپ کے منٹ گیٹ سائڈ پہ بھی ہے, اور پہلے پنجاب یونیورسٹی میں بھی تھا, ابھی یہاں پہ ذرا وہ تھوڑا ان کا اپنا ایک ایشو ہے. تو باقی جو ان سے تقریباً لاہور میں آپ کی 3-4 اکیڈمی. جی ویسے ہاں جی جس طرح ابھی عائشہ نے پوچھا کہ اکیڈمیز تو آپ کی لاہور میں 3-4 جگہوں پر ہیں. جی ایج کی میں بات کرنا چاہوں گا کہ کس ایج گروپ کے لوگ کہاں تک سیکھ سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ 3 سال کا بچہ تو ہم لے لیتے ہیں. جی ایج لمٹ ہے کوئی؟ فرض کریں ایک 35-40 سال کا 45 سال کا کوئی شخص ہے, خاتون ہے یا مرد ہے, وہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں درمیان میں آ کے؟ لیکن جی ابھی ہمارے پاس جو ماشاءاللہ ایک لمس کے پروفیسر ہیں, 52 ان کی ایج ہے, ابھی انہوں نے چیمپئن شپ پہ بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے, ان کی بیٹی نے ون کیا ہے. تو 50 تو کوئی ایج ہی نہیں ہے, بات سمجھے نا. یعنی آپ کر سکتے ہیں پارٹیسپیٹ, آپ بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں. کوئی اس پہ لوگ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو بڑی ایج کے ہیں ان کے لیے ہم نے شارٹ کورسز رکھے تاکہ وہ شارٹ ٹائم میں انہیں ٹو دی پوائنٹ سیکھنا ہے, سمجھے نا. جیسے آپ کو کوئی موبائل چھیننے لگا یا ویسے آپ کو کوئی آپ کا پرس یا کوئی سنیچ کرنے لگا تو وہ شارٹ مطلب یعنی آپ پاکستان میں ہر بندے کو آپ اس کو ویپن نہیں دے سکتے ہیں, تو یہ آپ کا چلتا پھرتا ویپن ہے. اگر آپ سیلف ڈیفینس, یعنی کراچی میں اگر آپ رہتے ہیں تو کراچی والے بھی سن لیں, کوئی آپ سے موبائل اگر چھیننے آ رہا ہے لیکن اگر اگلے بندے کے پاس گن ہو, دیکھیں جی گن ایک تو یہ بھی ٹیکنیکس ہوتی ہوں گی کہ آپ کسی طرح اس سے گن چھین لیں. دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے ویسے میں تو مشورہ دوں گا اگر موبائل ہو تو دے دیں, زیادہ فنکاری کے چکر میں اپنی جان سے نہ ہاتھ دھو بیٹھے. اگر کوئی گن لے کر آئے تو وہاں پہ تائیکوانڈو کا آپ کو نہیں آپ سے ٹیکنیک بتائیے گن چھیننے کی. ہم لوگ تو کیونکہ میں فورسز کو بھی ٹریننگ کرواتا رہا ہوں جتنے بھی پاکستان, کیونکہ شروع میں نے ہی, اب تو خیر ان کے پاس ہمارے لڑکے ہیں جو انسٹرکٹر ہیں, اب ان کو جابس مل گئی ہیں, لیکن شروع میں تو جہاں بھی مطلب چراٹ میں پولیس فورسز کو اینٹی نارکوٹکس جتنا یہ تو سب کو مجھے ہی جانا پڑتا تھا. تو میں نے بڑی سٹرگل کی ہے, بڑا میں نے اس چیز کو لوگوں کو اویئرنیس دی ہے, ایک شہر میں جا کے ایک یہ تو ابھی سوشل میڈیا ہے, ورنہ آپ کو پتہ پہلے تو صرف پی ٹی وی ہوتا تھا. تو پی ٹی وی پہ جتنے پروگرامز ہوتے تھے وہ میں کرتا تھا, جتنے بھی نیلام گھر تھے, دلدار پرویز بھٹی ہے, آپ شاید جانتے ہیں یا ان کو سب بڑے مطلب ان کے نام ہیں. تو میرا مقصد یہی تھا کیونکہ میں نے جاپان میں یہی دیکھا کہ اس گیم کا کیا فائدہ ہے. اس گیم کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ ڈسپلن سیکھتے ہیں, آپ تمیز سیکھتے ہیں, جو کہ اب نہیں ہے. آپ کسی اسکول میں چلے جائیں, کوئی رسپیکٹ نہیں ہے ٹیچر کی, کوئی کسی کو نہیں پتا بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے. تو یہ اس گیم میں آج بھی موجود ہے ہمارے جتنے ادارے ہیں. تو آپ کا کسی اسکول کے ساتھ پروگرام ہے کوئی؟ جی بہت سے اسکولس میں ہم نے آج کل جو ہے بہت اسکولس کے اندر بھی ہے, اور مطلب میرے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں, کیونکہ میں تو ایک ان میں ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ایک پودا لگایا تھا, تو مجھے اس کی خوشی ہوتی ہے کہ میں جگہ جگہ ابھی آپ جتنے بھی لاہور کے جتنے پارک ہیں ان میں دیکھتے ہیں صبح یوگا کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں, بہت سے لوگ ہیں. تو آج سے 45 ایئرس پہلے تو لوگ پوچھتے تھے کہ یہ یوگا کی چیز ہوتی ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ایسا. لیکن مجھے خوشی ہے کہ جو چیز میں نے شروع کروائی تھی اس کے لیے سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ لوگ سب کرتے ہیں. آپ نے جو بتایا, جو پی ٹی وی کے دور سے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی پرولونگ جدوجہد ہے جو ابھی تک چل رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اتنے سالوں میں جس مقام تک آپ تائیکوانڈو کو لے کر آنا چاہتے تھے وہاں تک پہنچا ہے؟ دیکھیں جی ہمارے اپنے طور پہ تو آج بھی ہم لگے ہوئے ہیں, لیکن You are still not there yet. اب بس وہ آپ کو پتا ہمارے ملک میں کرکٹ کے علاوہ کوئی اور سپورٹس کو وہ نہیں وہ کیا جاتا, اتنا انکریج نہیں کیا جاتا. یہ بھی ایک ویسے چیلنج تو ہے, مطلب اب دیکھیں کہ جب سے یہ گیجٹس آئے ہیں, سوشل میڈیا آیا ہے, ہم لوگ سب خود بشمول ہم بھی بہت سہل ہو گئے ہیں کہ ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں. تو بچوں کو ان کے گیجٹ سے نکال کر باہر میدان میں لے کر آنا یہ بھی تو ایک بہت ضروری ہے. بہت کیوں ہے, کیونکہ جو بچے ابھی یہ موبائل یوز کرتے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سے کیسز آتے ہیں کہ کسی کا سپائن کا ایشو ہو گیا ہے, کسی کا سروائکل ہو گیا, اسی شیپ میں بیٹھا ہے تو کئی گھنٹے بیٹھا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا غلط اینگل میں بیٹھا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک چیلنج آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو اگر آپ نہیں نکالیں گے, گراؤنڈ تک نہیں لائیں گے, تو وہ بچے کل کو بڑے سلو, بڑا ان کے جو ہے لائف سٹائل بڑا وہ لیزی ٹائپ ہوگا. تو میرا تو سب پیرنٹس کو یہ ہے کہ کوئی سپورٹس کروائیں. مارشل آرٹ کا یہ فائدہ سب سے بڑا کہ ایک تو بچہ سیلف ڈیفنس ٹریننگ سیکھتا ہے, فٹ رہتا ہے, ڈسپلن سیکھتا ہے, جو سب سے بڑی بات ہے کہ تمیز
छोटे बड़े की, उस्ताद शागिर्द की, ये नहीं है। बच्चे को अच्छे बुरे की, अब जो जितने मैंने सेंटर्स पाकिस्तान में बनाए हैं उनका जो सबसे बड़ा मकसद था वो था कि जितनी बैड हैबिट्स है, बैड हैबिट्स मीन्स सिगरेट, नशा, वन व्हीलिंग, ये क्या है कि आपके पास जब एक्स्ट्रा एनर्जी है तो आप क्या करेंगे, उसको मिस यूज़ करेंगे, आपको कोई जगह नहीं मिलेगी, आप वन व्हीलिंग करेंगे। अच्छा सर, ये ताइक्वांडो का जो खेल है और जूडो कराटे, ये दोनों सेम कहेंगे, इसमें कोई डिफरेंस देखिए, होता है? ताइक्वांडो एक कोरियन आर्ट है जो हम लोग कराते हैं, उसको वैसे कराटे ही बोलते हैं। ताइक्वांडो जैसे डिफरेंस क्या है इसमें? देखें, उसमें हर कंट्री ने अपने स्टाइल का एक नाम रख दिया है ऐसा। जैसे कि ताइक्वांडो कोरियन है और जापानीज़ जौन सा है उन्होंने कराटे किया है, थाईलैंड में जो है उनका वो मोया थाई है, किक बॉक्सिंग है, तो मुख्तलिफ उनके नाम हैं। बाकी पर थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन ये है कि एक ही चीज़ के कई। अच्छा सर, ऐसे नौजवान जो नशे की लत में मुब्तला हैं और घर वाले बहुत परेशान हैं, आपको पता है आजकल डिप्रेशन कितना ज़्यादा है, तो लोग बआसानी नशे की तरफ खींचे चले जाते हैं, तो उनको इस नशे की लत से निकालने के लिए ताइक्वांडो या ये योगा कितना मददगार साबित हो सकता है? कैसे आप उसमें उनको हेल्प आउट करते हैं? देखें जी, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली आपको खुद पता होगा कि एक्सरसाइज एक खुद एडिक्शन है। जब आप करना शुरू कर देते हैं तो आपको कुछ दिनों के बाद आपकी बॉडी, अगर आप नहीं करते तो आपका दिल करता है यार कोई चीज़ मिस हो गई है ऐसा। तो एक्सरसाइज खुद एक एडिक्शन है और अच्छा काम का एडिक्ट होना अच्छी बात है। तो हमारी कोशिश होती है, हमारे पास अभी भी बहुत से लड़के हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पेरेंट्स ने हमें मतलब बताया है चुप करके कि हमारे बच्चों का ये इशू है, तो हमारी कोशिश होती है कि उस बच्चे को इस तरफ लाया जाए, उसको एक्सरसाइज का एक नशा जो है वो होना चाहिए। और हुए हैं, मतलब मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है तो कोई 90% 95% पाकिस्तान में हज़ारों लोग हैं। ठीक है, और ये रुझान पैदा हो भी रहा है। बहुत शुक्रिया वसीम ताई साहब आपके वक्त का। और यकीनन मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र बजा लाने का ये भी एक तरीका है कि अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है तो उस सेहत को आप कायम रखें। और वैसे भी अगर आप खुद एतमादी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे वैसे वाक़यात से बचा जाए जो हमारे माशरे में हो रहे हैं, तो उसके लिए अपने बच्चों और बच्चियों को दोनों को ऐसी ट्रेनिंग लाजमी देनी चाहिए ताकि वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो सकें। बिल्कुल, और अपना डिफेंस खुद भी कर सकें। अच्छा वजाद, ये बताएं, आपने कभी अपना कोई शौक पूरा करने के लिए अपनी कोई चीज़ बेची आज तक? अपनी तो नहीं बेची, लेकिन भाइयों की दोस्तों से पैसे ले लिए, बेची नहीं है। वैसे नौबत नहीं आई आज तक ऐसी, बट फिर भी मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग मेरा बहुत ज़्यादा शौक है। मुझे लगता है कि अगर मैंने कोई ट्रैवल करना है, कुछ ऐसी कंट्री पे जाना है, तो मैं कुछ बेचने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार होता हूँ। अच्छा, यही सवाल अगर मैं आपसे करूँ? नहीं, मैंने कभी कुछ नहीं बेचा, हम कुछ नहीं बेचा। अच्छा, ये अमेरिका में ऐसा हुआ है, मैंने आपसे लेकिन शौक के हवाले, अच्छा अमेरिका शौक का तो कोई मोल ही नहीं है ना भाई। अच्छा, ये शौक कुछ इस तरह का था, बड़ा ही अजीब शौक था। एक खातून है, अमेरिकन ब्लॉगर भी हैं, 50 इयर्स उनकी एज है, केली बेसा उनका नाम है। और ये वो खातून है, वजाद मुझे तो हंसी आ रही है बताते हुए कि ये खातून का शौक़ था कि उन्होंने, उनके पिचके गाल थे, चेहरे पर निशानात थे, बड़ी सैगी स्किन थी। इन्होंने सर्जरी कराई है, फेस की सर्जरी कराई है, फेस लिफ्ट, यानी उनका अपना ये देखें ज़रा, ये आप इमेजिन कर सकते हैं, इनकी 50 इयर्स एज है, पहले कुछ इस तरह की इनकी लुक्स थी, इन्होंने अपना फेस लिफ्ट कराया। लेकिन असल चीज ये देखे कि अपने फेस लिफ्ट करवाने के लिए, अपनी ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए पैसे ना थे और उन्होंने अपना घर ही बेच डाला। 14,000 अमेरिकी डॉलर का उन्होंने अपना घर बेच दिया जस्ट बिकॉज कि वो फेस लिफ्ट का ऑपरेशन करा सके। अच्छा, हर किसी की कोशिश होती है, ख्वाहिश भी होती है कि वो खूबसूरत दिखे, और किसको खूबसूरत दिखना पसंद नहीं, लेकिन इतनी डेस्परेशन तो किसी में नहीं होगी। लेकिन इतना अपना घर ही बेच देना, ये वैसे हमारे मुल्क में ख़वातीन को भी खूबसूरत दिखने का बहुत शौक होता है, वो भी पैसे लगाती हैं, वो भी पैसे लगाती हैं, वो बेचती नहीं है, वो अपना नहीं बेचती लेकिन हस्बैंड की चीज़ें बिकवा देती हैं या खर्चे करवाती हैं। बट ये दुनिया की सबसे अनोखी मिसाल है, अपना पूरा घर ही उन्हें बेच डाला। तो स्वैग के साथ तो अब सड़क पे बैठेंगी ना, स्वैग के साथ सड़क पर तो बैठेंगी। चलें, स्टे विद अस, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। व्यूअर्स, वेलकम बैक टू न्यूज़ मॉर्निंग। और अभी हमने बात करनी है कुछ स्किन रिलेटेड इश्यूज़ पर। वजाद, कभी ऐसा हुआ हो कि मौसम चेंज हो रहा हो, आपके साथ कोई प्रॉब्लम? वैसे लड़कों के साथ कम ही होता है ज़्यादा, ये लड़कों के साथ भी होता है। अब तो खैर वैसे ही जैसा ये जब वेदर चेंज होता है तो सबको ही मेरा ख्याल है इस चीज़ से ना गुजरना पड़ता है।
اور ویسے بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوبصورت دکھیں اور موسم کی جو یہ تبدیلی ہے، موسم کا جو تغیر ہے یہ آپ کی اسکن پر اثر انداز نہ ہو، تو ہم نے آج کے پروگرام میں پورا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے کہ تاکہ آپ لوگ وہ چیزوں کا احتیاط کر سکیں جو چیزیں آپ کی اسکن کے لیے اچھا، ہم نے نقصان دہ اسکن ہیں۔ ٹریٹمنٹ کا ارینج نہیں کیا ہوا، وہ آپ کو آبویسلی کلینک ہی جانا پڑے گا، لیکن ہم نے مشورے اسپیشلسٹ کا ایک انتظام کیا ہے جس سے ہم بتا سکتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ سارے ہم ایشوز جو اسکن ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان سے پوچھ لیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایزی ہو سکے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکن اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر سلیم راؤ صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، گڈ مارننگ اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ جی وعلیکم السلام جی، تھینک یو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی تو یہ برسات کا موسم ہے، یہ موسم کتنا افیکٹ کرتے ہیں اسکن ریلیٹڈ ایشوز پر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایک تو یہ بات ہو رہی تھی کہ موسم لڑکیوں پہ یا لڑکوں پہ کس پہ زیادہ افیکٹ کرتا ہے، تو موسم کچھ نہیں دیکھتا، سب پہ افیکٹ کرتا ہے۔ اور موسم کا اس موسم میں خصوصاً ایک تو ہیومیڈیٹی بڑھ جاتی ہے، اور ویسے بھی سر انسان ہی جینڈر ڈسکریمنیشن کرتے ہیں، موسم تو سب کے ساتھ ایک جیسا ہی برتاؤ کرتا ہے، یہ جینڈر ڈسکریمنیشن انسانوں میں ہی پایا جاتا ہے۔ ہاں، انسانی مساوات کو موسم بہتر طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، انسان اس میں امتیاز کر جاتے ہیں۔ تو اس موسم میں نمی بڑھ جاتی ہے، ہیومیڈیٹی بڑھ جاتی ہے، اور ہاٹ ٹیمپریچر ہیومیڈیٹی کے ساتھ یہ سورس آف انفیکشن بن جاتا ہے۔ اس موسم میں انفیکشنز زیادہ ہوتی ہیں، جیسے بیکٹیریل انفیکشنز ہیں، وائرل انفیکشنز ہیں، فنگل انفیکشنز ہیں، تھوڑے پھنسیاں نکلتے ہیں بچوں میں، خصوصاً فیس پہ سپرفیشل سے زخم ہوتے ہیں، اور جہاں پانی لگتا جاتا ہے پھیلتے جاتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ تو ایسے میں اینٹی بایوٹک لگانے سے بھی فرق پڑ جاتا ہے، آرام آ جاتا ہے، اور بعض اوقات اورل اینٹی بایوٹک بھی دینی پڑتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بچوں کی بات کی، بچوں میں بھی آپ نے بتایا کوئی انفیکشن ٹریول کرتا ہے اسکن پر، بچے جو پلے ڈو سے کھیلتے ہیں، بڑے شوق سے کھیلتے ہیں، تو اس سے بھی کیا کوئی انفیکشن ہوتا ہے؟ اچھا، کھیلنے سے ویسے تو کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن ہائیجین کا خیال زیادہ رکھنا چاہیے اس موسم میں، کیونکہ بیکٹیریا زیادہ ہوتے ہیں تو انفیکشن کا چانس بڑھ جاتا ہے، اور یہ زیادہ چھوٹے بچوں میں زیادہ چانس ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہی یہ زخم سٹارٹ ہوں تو اسکن اسپیشلسٹ کو دکھانا چاہیے۔ اور اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل تو یہ اتنا کامن ہو چکا ہے، فنگل انفیکشن، ہر دوسرے بندے کو فنگل انفیکشن ہے وجاہت، تو ڈاکٹر صاحب اس کے کازز کیا ہوتے ہیں، کیوں ہوتا ہے، کس موسم میں زیادہ ایگریویٹ ہو جاتے ہیں، اور کیا اس کے پریکاشنز ہونے چاہیے؟ اچھا، ایک تو ہیومیڈیٹی کے ساتھ، گرمی کے ساتھ اسکن سافٹ ہو جاتی ہے، جیسے کپڑے دھونے کے بعد ہاتھوں کی اسکن میسیریٹڈ ہوتی ہے، تو اس موسم میں پسینہ آ کے گرمی میں اسکن راستہ دے دیتی ہے جراثیموں کو، چاہے وہ بیکٹیریا ہوں، وائرس ہو، فنگس ہوں، تو اس لیے۔ اور فنگل انفیکشنز آج کل اس موسم میں بڑھ بھی جاتی ہیں، اور ان کی ٹریٹمنٹ بھی آج کل جو آ رہی ہے ہمارے ہاں، اینٹی فنگل ڈرگس، وہ کھانے کی بھی ان میں ریزسٹنس اتنی آ گئی ہے، یا تو ہمارے ہاں دوائیوں میں تو ملاوٹ ہوتی ہی ہے، یہ تو سب کو پتا ہے، اور دوسرا ریزسٹنس اتنی آ گئی ہے کہ ایک دوائی دیتے ہیں، وقتی طور پہ کنٹرول ہوتا ہے، دوائی ابھی چھوڑی بھی نہیں ہوتی، اور فنگل انفیکشن پھر آگے چل پڑتی ہے، تو دو اینٹی فنگل بھی شامل کرنی پڑ جاتی ہیں۔ تو یہ مختلف معاملات، مشکلات ہیں۔ تو ایک تو ہائیجین کا خیال رکھنا چاہیے، دوسرا اے سی کا استعمال جو ہے وہ پسینہ کم رکھ کے یہ چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہی سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر، جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں سب، اس ویدر میں اکثر جو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے، آپ کی جو اسکن کی ایک فریشنس ہوتی ہے نا، اس گلو میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے، ذرا رنگ آپ کا فینٹ سا ہو جاتا ہے، کلر ذرا ڈل ہو جاتا ہے، تو سر کیسے اپنی اسکن کو ہم اسی طرح تر و تازہ رکھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہماری اسکن جو ٹین ہوتی ہے، ڈارک کلر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے الٹرا وائلٹ ریز سے، سن لائٹ سے، اور اس موسم میں بارشوں کے بعد کیونکہ آپ کی لائٹ زیادہ کلیئر اور شارپ ہو جاتی ہے تو وہ زیادہ اثر کرتی ہے، تو جتنا بھی ایکسپوئر سن لائٹ سے ہوگا اس کا ایفیکٹ زیادہ ہو جائے گا، ٹیننگ زیادہ ہوگی، تو اس لیے سن لائٹ سے بچانا، ویسے تو ہر موسم میں ہی، اور صبح شام ٹھنڈ میں بھی لوگ اکثر یہ کہتے ہیں
کہ جی آج کل تو گرمی نہیں ہے، لیکن سن لائٹ الٹرا وائلٹ ریز تو گرمی سردی صبح شام ہوتی ہیں اور وہی ٹائم کرتی ہے، تو اس سے بچانا ہے۔ سن بلاک لگانے کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اگر تو اتنا ایسا موسم ہے کہ پسینے سے نہیں اترتا اور کچھ نہ کچھ تو چلو فائدہ دیتا ہے تو وہ لگا لیں، لیکن سن پروٹیکشن سن بلاک سے 100% نہیں ہوتی، تو وہ ڈیلے ہو جاتی ہے لیکن 100% نہیں ہوتی، اس لیے فزیکل پروٹیکشن جو ہے اس کا زیادہ خیال رکھا جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سن بلاک کیا بچوں کو بھی لگانا چاہیے اور مرد حضرات بھی لگا سکتے ہیں اس کو؟ اچھا لگا تو سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن بچوں کے کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، ان کو ابھی سے اس چیز پہ کانشیس کرنا، ویسے بتایا جائے کہ سن لائٹ سے تھوڑا احتیاط کر لیں، لیکن میرا خیال ہے کہ بچوں کو ابھی سے سن بلاک پہ نہ ڈالا جائے۔ ہاں کوئی ہے اور کلر ڈارک ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا عائشہ کہ اسکن کا جو ہے نا آپ کی ڈائٹ سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ سر ہبس کا ویدر ہے، اس میں تو اوپر سے پھر گرمی ہوتی ہے، زیادہ کھایا بھی نہیں جاتا، تو کون سی ڈائٹ ہمیں لینی چاہیے جو کہ ہماری اسکن کو بہتر کر سکے، ہمارے چہرے کو تر و تازہ رکھ سکے؟ جی دیکھیے، جتنی بھی وائٹننگ کریمیں آتی ہیں نا، میکسیمم میں وٹامن سی ہوتا ہے یا وٹامن سی کے ڈیریویٹیوز ہیں، اس کو موڈیفائی کیا جاتا ہے۔ تو یہ وٹامن سی یعنی فروٹس، یہ بہترین غذا ہے ہر موسم میں ہی، اور خصوصاً اس موسم میں تو جتنے بھی فروٹس ہیں وٹامن سی ان میں وافر ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل آپ نے وائٹامن سی کا نام لیا ہے، وائٹامن سی کی جو ڈرپس چل رہی ہیں آج کل، جو خواتین بڑے شوق سے لگوا رہی ہیں، ہر استھیٹک کلینک پر یہ ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، اس کی افادیت بتائیے گا اور وہ کتنا ضروری ہے، اس کے افیکٹس کیا ہوتے ہیں باڈی پر؟ دیکھیے وٹامن سی چاہے اورل لیں چاہے انٹراوینس لگائیں، اس نے اپنا اثر کرنا ہے، اور یہ کیونکہ آپ کو فیئرنس دیتا ہے وٹامن سی، ٹاپیکل لگانے سے بھی اور کھانے سے بھی، اور اسکن پروٹیکشن کرتا ہے، آپ کے جو ہے نا بلڈنگ بلاکس بناتا ہے باڈی میں، تو اینٹی آکسیڈنٹ ہے، بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہے، تو اس کا استعمال دونوں طرح سے ٹھیک۔ صحیح، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر سلیم راؤ، اسکن اسپیشلسٹ، جو اسکن ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اور آپ کیا پریکاشنز لے سکتے ہیں، کازز کیا ہوتے ہیں، اس پر بات کی۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ کیونکہ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے، اس پر پورا شو ہو سکتا ہے وجاہت اسکن ریلیٹڈ ایشوز پر، لیکن ہم نے جو موٹے موٹے پوائنٹس تھے اس کو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ وجاہت آج کل بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ انڈیا سے، بارڈر پار سے محبت میں گرفتار ہو کر محبتوں کا نا تبادلہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں انجو انڈیا سے چل کر آئی اور پاکستان سے سیما وہاں پر گئی، یہ گیمز وغیرہ تھی، لیکن ان گیمز کا بھی ہمارے نوجوانوں جو اقبال کے شاہین ہیں انہوں نے بڑا خوبصورت یہ طریقہ نکالا ہے۔ وہ گیم جو ہے نا محبت کے تبادلہ خیال میں زیادہ جو ہے نا یوز ہو رہی ہیں، زیادہ استعمال ہو رہی ہیں۔ اچھا، دو واقعات ہوئے پے در پہ، ایک پاکستانی خاتون تھی بھارتی کی محبت میں گرفتار ہو کر وہاں پر گئی سیما، اور دوسری انجو جس کا نام ہے وہ بھارت سے پاکستان آئی اپنے محبت میں، اور انہوں نے نکاح کیا باقاعدہ، اور اس کا نام قصبہ رکھا گیا، اسلام قبول کیا اور اس کا نام قصبہ رکھا گیا۔ اب ہوا یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں سے سیما تو گئی، میڈیا پر تو اس وقت بڑی ہائپ کریٹ کی گئی، بڑا اس کو ویلکم کیا گیا بھارت کے اندر، لیکن اب وہاں پر اس کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور بھارت کے اندر یہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن پاکستان میں جو انجو آئی ہے، پاکستانیوں کا رویہ آپ چیک کریں کہ باقاعدہ قیمتی تحائف دیے جا رہے ہیں، ان کو ویلکم دیا جا رہا ہے، عمرے کے ٹکٹس ان کو دیے جا رہے ہیں۔ بالکل، تو یہ دونوں نیشنز کا رویہ اور مزاج میں آپ جو سیما گئی تھی وہاں پر، انڈیا نے کوئی بہت اچھا ویلکم نہیں دیا تھا ان کو، وہ کہہ رہے تھے تو اسپائی ہے، یہ وہاں سے آ گئی، انہوں نے ٹرسٹ ہی نہیں کیا اس پر جس طرح سے۔ اب پتہ نہیں جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، یہ ویڈیوز بھی ہم کو چلا رہے ہیں جس میں سیما روتی بھی نظر آ رہی ہیں، وہ وہاں پر کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک گھر میں ان کو گھر سے مقید نکال دیا گیا ہے، ایک گھر کے اندر وہاں کی جو کورٹ ہے انہوں نے ان کو مقید کر دی ہے، ان کی موومنٹ پہ پابندی ہے، وہ فریلی موو نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اب سیما کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ہمارے پاس راشن تھا، جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں، وہ ختم ہو چکی ہیں، اب ہمیں باہر کچھ کھانے کے لیے، کوئی روزگار کے لیے دیا جائے۔ یہ حالات ہیں بھارت کے اندر، بھارت جو خود کو بڑی چیز اور اس طریقے سے اس کے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستانی ویسے ہی بڑے ہاسپٹیبل ہیں، اور یہاں کا آپ رویہ دیکھیں نا، کتنا بنیادی فرق ہے دونوں رویوں کے اندر۔
तभी तो शायद कहा जाता है कि पाकिस्तानी बड़े मेहमान नवाज होते हैं। अच्छा वजाहत, परफ्यूम की जब बात आती है ना तो कुछ ऐसे परफ्यूम होते हैं जो इंसान स्पेशल ओकेजन के लिए बचा के रखता है कि भाई बहुत बड़ा कोई मेरी लाइफ में इंसिडेंट होगा, एक हैपनिंग सा डे होगा, अच्छा, तब ये भी अच्छा एक चीज़ है ना, लगाया परफ्यूम जाएगा। के अलावा जो फ्रेगरेंस होती है, अगर इसका आपके मूड और आपके मिजाज से बहुत गहरा ताल्लुक है। किसी जगह पर फ़र्ज़ करें आप गए हैं, अगर किसी ने बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया है तो आपको वैसे ही बड़ी अट्रैक्शन सी पैदा होती है। तो अब परफ्यूम्स के हवाले से बड़ा खूबसूरत सा हमारी टीम ने फ्रेगरेंस का इस हवाले से एक पैकेज तैयार किया है कि आप किन किन जगहों पर इसकी खुशबू लगा सकते हैं और कैसे ये लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है, लॉन्ग लास्टिंग कौन सी हो सकती है। जनाब, महंगाई की मारी आवाम के लिए एक और बुरी खबर ये है कि पेट्रोल की कीमत में 19 रुपए 95 पैसे इजाफा कर दिया गया है। और आयशा, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में इतने पिसे हुए हैं और ऊपर से इस तरह कीमतों में इजाफा होना, कम करते हैं 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए, अब पूरा 19.95 पैसे इजाफा कर दिया गया है। मेरा ख्याल है इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं होगा। IMF से जब हमारी किस्त नहीं मिल रही थी तो ये कहा जा रहा था जब IMF से हमें किस्त मिलेगी तो उसके बाद महंगाई में कमी होगी, और जब IMF से हमें कर्जा मिल चुका है उसके बाद फिर अचानक से इस तरह इजाफा कर देना, तो ये दिस इज बियॉन्ड द, आप क्या कह सकते हैं? IMF की कुछ शराइत ही हैं जिन्हें पूरा किया जा रहा है और आगे पता नहीं कितनी ऐसी शराइतें हैं जो हमने पूरी करनी है। अभी यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा है। 19 रुपए 95 पैसे रुपए का। अच्छा, इससे बड़ी दुख की बात यह है कि अपने इन वजीरों के अल्ले तलल्ले कम नहीं होते, भारी भरकम काबीना रखी हुई हैं। अभी आपने थोड़ी दिन पहले हमने किया था, गाड़ियां ब्लैक वीगो गाड़ियां जो हैं वो मंगवाई गई थी और इतनी महंगी महंगी की गई थी। आपकी ब्यूरोक्रेसी हो, आपके पॉलिटिशियंस हो, हमारे मिनिस्टर्स हो, अपने इनके ठाट बाट उसी पूरी शानो शौकत के साथ कायम है। बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, आम आवाम ही आपको मिली है उन पर टैक्सेस इंपोज करने के लिए, उन पर डायरेक्ट टैक्सेस हम लगा देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में भी हम लोग देते हैं। अब बिजली के बिल्स देखें, एक 100 यूनिट या 200 यूनिट वाले का 10-10 12-12 हज़ार रुपए का बिल आ रहा है। सब लोग, सारा जो बोझ है वो आवाम पर डल रहा है, लेकिन जो मिनिस्टर्स हैं, जो आप जो वजारत आला के जो लोग हैं, जो वहाँ बैठे हुए हैं, किसी ओहदों पर बैठे हुए हैं, यानी उनके अपने वही सब चल रहे हैं, शशके चल रहे हैं। असल दुख यही है कि आवाम को हमारे हुक्मरान भाषण देते हैं कि सादगी के साथ आप कफ़ायत शारी मुहिम अपनाएं, सादगी इख्तियार करें। अगर आप 2 रोटियां खाते हैं 1 रोटी खा लें। हमारे एक मिनिस्टर ने कहा था कि अगर आपके साथ आप चिकन नहीं खा सकते तो आप दाल खा लें। मसलन ये सारे मुफ्त मशवरे, ये सारे आपके टोटके हमारे लिए हैं, आम आवाम के लिए हैं। खुद आपके वही ठाट बाट हैं, आपके अल्ले तलल्ले वही हैं, आपकी अयाशियाँ शाह खर्चियाँ वही हैं। ना आपने अपनी काबीना का वॉल्यूम कम किया है, ना इन्होंने अपने किसी किस्म के कटौतियाँ की हैं खर्चों में। और ये इलेक्शन में जाने की भी बातें हो रही हैं, लेकिन इलेक्शन में जाने से पहले इस तरह की खबरों का आना बिल्कुल एक खुशाइन तो बिल्कुल नहीं है, अच्छी खबरें नहीं है ये। और वजाहत ये 12 बजे वैसे ऐलान होता है विद सम रीजंस, ये रात 12 बजे नहीं किया गया, सडन सा सामने आकर बिल्कुल एकदम से आकर और इस तरह से इजाफा कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी बढ़ाई गई है और 19 रुपए का इजाफा है और कहा गया है कि जो नई कीमत है इनका इतलाक फौरी तौर पर कर दिया जाएगा। अच्छा, फिर ये भी चीज़ है ना कि हमारी जो हुकूमतें हैं ये सारा मलबा IMF के ऊपर डाल देती हैं जी, उनकी शराइत थी, तो उनकी शराइत आपकी मिनिस्ट्रीज पर लागू नहीं होती, आपके खर्चों पर लागू नहीं होती। हुक्मरान तो मिसाल होते हैं ना, मिसाल होते हैं जो ख़ुद से सादगी अपनाते हैं, फिर उनको आवाम फॉलो करती हैं। जब एक गरीब आदमी ये देखता है कि हम पे टैक्सेस लग रहे हैं, हमारे लिए महंगाई है, और ख़ुद अभी आपको याद होगा चेयरमैन सेनेट के मराद में इजाफे का बिल मंजूर हुआ था, अवामी प्रेशर हुआ, सोशल मीडिया पर उस पर बात हुई तो लिए गए। मसलन आप लोग तनख्वाहों में आपके 6-6 10-10 लाख तनख्वाहें ले रहे हैं, वो आपको कम लगती हैं, उनमें इजाफे के बिल पास होते हैं। रीजन ये बताइए, लेकिन आवाम के हवाले से कोई सोचने को तैयार नहीं है। सागदार साहब ने रीजन ये बताइए कि गुज़श्ता 15 दिनों में आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोल की, इसलिए हम कीमतें बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये तो अब इस पे तो महंगाई का रोना रोते ही रहेंगे। अभी जो हमारा सेगमेंट है उसकी तरफ वापस आते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि जो मुल्क के मुआशी हालात हैं, बहुत बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। अब मुल्क से बाहर जाने का तरीका है, ऐसा तो नहीं है कि आप जस्ट पे करते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए आज हमने सेगमेंट रखा है, ऐसे स्टूडेंट्स जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, वहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं, वो कैसे किन किन चीज़ों के हवाले से अपना ख्याल कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी फॉर्मेलिटीज़ हैं लीगल जिनको पूरा करना ज़रूरी है। इसी पर बात करने के लिए साकिब इस्माइल साहब जो कि मारूफ स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंट हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू।
वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं कि वो स्टूडेंट जो इस वक्त बाहर जाना चाहते हैं, क्या क्या उनको ख्याल रखना चाहिए, किन किन बातों का, कि उनके वीज़ा के अंदर जो हर्डल ना हो और उनका आसानी से वीज़ा लग जाए? वजह सर सबसे पहली तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स को ये देखना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, व्हाट इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट। उसके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट डिसाइड कर पाता है कि मुझे किस कंट्री को चूज़ करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में स्टूडेंट्स की डिज़ायर्स तो बहुत हैं कि हम वी वांट टू गो टू यूके और कनाडा और एनी यूरोपियन कंट्री, बट द प्रॉब्लम इज़ उनको एलिजिबिलिटी या एंट्री रिक्वायरमेंट्स का नहीं पता होता, राइट। सो आई एम फ्रॉम मिडवॉय, जो कि एक मैनचेस्टर बेस्ड कंपनी है। वी हैव मोर देन 15 ऑफिसेज अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है। हमने स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड अवर ऐप एज वेल, एडवॉय के नाम से, जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करती है टू शॉर्टलिस्ट देयर कोर्सेज, टू चेक द फी स्ट्रक्चर, टू चेक द इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, एंड दे कैन कंपैरिजन 3 यूनिवर्सिटीज़ एट वन टाइम थ्रू दैट ऐप, राइट। तो बताने का मकसद ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए, राइट। अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट कनाडा जाना चाहता है एंड दैट स्टूडेंट हैज़ 60% मार्क्स इन देयर प्रीवियस एजुकेशन, ठीक है, उनको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या वो 60 या 65% मार्क्स के साथ इस कंट्री की यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। सबसे पहली तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। फॉर एग्जांपल इफ़ दे आर एलिजिबल फॉर दैट, देन दे हैव टू चेक द फी स्ट्रक्चर, how much they have to pay, what is the immigration laws and requirements for that particular embassy, क्योंकि पाकिस्तान एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स दूसरे कंट्रीज से डिफरेंट है। तो दीज आर बेसिक थिंग्स एंड नीड्स जिसको स्टूडेंट को लुक आफ्टर करना चाहिए, बिल्कुल, ताकि वो किसी भी फेलियर से बच सके। तो ये चीज़ है। अच्छा साकिब साहब, कुछ लोग जाते हैं, सारी रिक्वायरमेंट भी पूरी करते हैं, हर चीज़ लीगली हो रही होती है, लेकिन फिर भी उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है, या वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, या ये क्या रीजंस होती हैं इसके पीछे? वीज़ा देखें, दो चीज़ें हैं। देयर आर, जो जैसे मैंने पहले बताया, फॉर एग्जांपल अगर हम 2 कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं या 3 कंट्रीज़ को कंपेयर, फॉर एग्जांपल यूके, यूएसए एंड कनाडा, राइट। तो यूके की एम्बेसी, दे हैव नथिंग टू डू विद द स्टूडेंट। इफ़ अगर स्टूडेंट गॉट एनरोल्ड इन द यूनिवर्सिटी और उसको कंफर्मेशन लेटर मिल जाता है, देन एम्बेसी हैव नथिंग टू डू विद द एप्लीकेंट। दे आर बाउंड टू ग्रांट वीज़ा, दे आर बाउंड टू ग्रांट वीज़ा, बट दे हैव राइट टू इंटरव्यू द स्टूडेंट एज वेल, ओके, राइट। अब कनाडा में सीन ऐसा नहीं है। कनाडा एंड यूएसए दे हैव अ डिफरेंट स्टोरी। अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कंफर्मेशन लेटर मिल भी जाता है, तो एम्बेसी इज़ बेसिकली दे हैव देयर ओन बाउंड्रीज। उन्होंने स्टूडेंट को फिर भी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना है, चेक करना है। इफ़ दे आर सेटिस्फाइड, then they are going to grant you visa, otherwise they are going to reject the visa। इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। साकिब इस्माइल हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे वक्त की किल्लत का सर सामना है, ज़रा लाइव इंशाल्लाह तशने की बाकी है, वो दोबारा से आपकी रहनुमाई लेंगे। बहुत शुक्रिया साकिब खानी का। अच्छा वजाहत, इतने रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद इतनी ज़्यादा लाखों की तादाद में लोग जा रहे हैं पाकिस्तान छोड़कर, और उसकी रीजंस भी आपके सामने, वो भी हमने आपको बताएंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।